السلام علیکم ویورز۔ ناول شہرزاد بائی سائمہ اکرم چودھری کی یہ 18ویں قسط ہے۔ میر ہاؤس میں آنے والے طوفان اب ہادی کے گھر میں ڈیرا جما کے ان کے ہوش اڑا چکا تھا۔ ہادی ماں باپ کے ساتھ ایک طویل بحث کے بعد اکتا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے عبدالر شہوار کے ساتھ ساتھ اپنے والدین پر بھی سخت غصہ آ رہا تھا، جو اس کی بجائے اس انجان لڑکی کی باتوں پر اعتبار کیے جا رہے تھے، جس نے ان سب کو ناکو چنے چبا دیے تھے۔ ایک بار تو ہادی کا دل چاہا وہ عبدالر شہوار کو اٹھائے اور مری کے سب سے اونچے پہاڑ سے دھکا دے دے تاکہ اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے، اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نکاح کا دوسرا نام ساری زندگی کا سمجھوتا ہے، اور اس خود غرض لڑکی کی ویسے اس کی ساری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی، اور اس واقعے کے بعد اسے شدت سے اس سے نفرت اور بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ آخر ممی پاپا میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہادی کا خون بری طرح سے کھول اٹھا۔ کیا مجھے ارسل کو کال کر کے یہ ساری صورتحال بتا دینی چاہیے؟ اس کا سیل فون کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ وہ کوئی جذباتی قدم اٹھا کر اپنے پیرنٹس کے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن پیرنٹس پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جھنجھلا کر فون ہی بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں پھینکا۔ تقدیر کو بھی شاید اس پر رحم آ گیا تھا، جو ساتھ بغیر بتائے گھر واپس لوٹ آیا، اور آگے مسز عالیہ قریشی اور عبداللہ صاحب کی موجودگی نے جہاں اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا، وہیں ان کی آمد کا اصل مقصد پتہ چلنے پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ آئی ایم سوری آنٹی، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ ہادی اس لڑکی کے ساتھ کوئی فلرٹ یا کمٹمنٹ کرے گا؟ کیا آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے؟ سعد کی بات نے مسز عالیہ قریشی کو الجھن میں مبتلا کیا، جبکہ سعد ان کے اندرونی جذبات سے بے خبر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ ہادی مر جائے گا لیکن در شہوار جیسی لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر کبھی نہیں بنائے گا۔ لاؤنج کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی در شہوار نے یہ جملہ بقائی میں ہوش و حواس سنا، اور اس کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناک زیادتی کرنے بھی نہیں دوں گا۔ عبداللہ قریشی صاحب ناراضی سے گویا ہوئے۔ زیادتی آپ اس لڑکی کے ساتھ نہیں اپنی سگی اولاد کے ساتھ کریں ہیں۔ آپ کو ہادی کی بات کا یقین کرنا چاہیے۔ سعد اب کھل کر اپنے دوست کا مقدمہ لڑ رہا تھا، اور در شہوار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کھڑے کھڑے گولی مار دیتی۔ کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ یقیناً اس بے وقوف کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی رسپانس تو ملا ہی ہوگا۔ مسز عالیہ قریشی کا دماغ اب دوسرے نقطے پر چلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بھرپور تسلی کرنا چاہتی تھی۔ در شہوار جیسی لڑکی جو بن بلائی کسی کے ہاں گھس سکتی ہے، ان کے دروازوں پہ لگے لاک میں ایلفی ڈال سکتی ہے، جو عین اپنی شادی والے دن سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے گھر سے بھاگ سکتی ہے، آپ کو اس سے کسی بھی چیز کی توقع کر لینی چاہیے۔ سعد نے در شہوار کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ در شہوار کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ ہوا۔ سعد ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کھل کر اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو ہم انجانے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائیں۔ عبداللہ صاحب کو سعد کی باتوں نے کافی حد تک قائل کر لیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پھر اس لڑکی کا کیا کریں؟ مسز عالیہ قریشی کو اگلی پریشانی نے گھیرا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کو اس کے گھر والوں کو بلوائیں، یا میں ارسل سے بات کرتا ہوں، وہ آ کر لے جائے گا اسے۔ سعد کی اس بات پر در شہوار کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی ان سب کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آپ لوگ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، لیکن میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، وہ لوگ زندہ زمین میں گاڑ دیں گے مجھے۔ در شہوار کے جذباتی انداز پر مسز قریشی نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، اور اس کے باغیانہ انداز نے سعد کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دی۔ دیکھو بیٹا، جو بھی بات ہے سچ سچ بتا دو۔ مسز قریشی نے ذرا نرم انداز اپنایا۔ جو سچ تھا میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ در شہوار جھوٹ مت بولو، مجھے ایک سنگل میسج یا کوئی ایک ایسی چیز دکھا دو جس میں ہادی نے تم سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہو۔ سعد ایک دم بھڑک اٹھا۔ میں آپ کو کیوں دکھاؤں؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ کچھ ہوگا تو دکھائیں گی نا؟ سعد استہزائی انداز میں گویا ہوا، اور اس بار تو مسز قریشی کو بھی اس کی بات کا یقین آ گیا، جبکہ در شہوار کھا جانے والی نظروں سے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ میرا خیال ہے میں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہوگا، وہاں جا کر دیکھتے ہیں اس بچی کا کیا کرنا ہے۔ عبداللہ صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ فوراً جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے بھی شہری کی 2 دفعہ کالز آ چکی ہیں آفس سے، ایک ضروری کیس پر ڈسکشن کرنی ہے اس نے۔ انکل آپ لوگ ابھی مری سے مت نکلیں۔ سعد کی بات پر وہ دونوں چونکے، جو اپنی بات کی وضاحت کر رہا تھا۔ در شہوار کا اس وقت آپ کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ لوگ یہاں سے جائیں تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ وہ جانتا تھا میر ہاؤس کے لوگ اس وقت پاگلوں کی طرح در شہوار کو تلاش کر رہے ہوں گے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت ان کی بغل میں واقع گھر میں موجود لوگوں کا بھی سکون غارت کر چکی ہے۔ سعد ٹھیک کہہ رہے قریشی صاحب، ہمیں عشاء کی نماز کے بعد ہی نکلنا چاہیے یہاں سے۔ مسز قریشی نے بھی محتاط ہونے میں ہی عافیت چاہنی تو عبداللہ صاحب نے بھی اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ آنٹی میں ذرا ہادی سے مل کر آتا ہوں۔
سعد آہستگی سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ درِ شہوار سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سعد نے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت کسی کھولن کی زد میں ہے، لیکن معاملہ اس کے بہترین دوست کی ریپوٹیشن کا تھا اور اسے کسی بھی قیمت پر درِ شہوار کی سازش کا شکار ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ سعد نے ہادی کے کمرے میں پہنچتے ہی سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ خدا کی قسم یار، آج تم فرشتہ بن کر آئے ہو میرے لیے، ورنہ اس چٹاک بھر کی لڑکی نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے ہم سب کو۔ ہادی کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوا۔ اتنے بھی بھنی خان نہیں ہے وہ، جتنا تم سب نے اسے سمجھ لیا ہے۔ سعد کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل تھی۔ بات اس کی فن خانے کی نہیں ہے، میرے پیرنٹس کی نیک نامی کیا، اور اس گھٹیا لڑکی کا کیا پتا میرے ساتھ ساتھ ان پر بھی کوئی الزام لگا دے۔ مجھے اب سے ہر چیز کی توقع ہے۔ ہادی کے ہونٹوں پر زہر آلود مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ بے فکر رہو، آنٹی اور انکل اتنے بھی بچے نہیں ہیں، اب وہ اپنے طریقے سے سارا معاملہ نپٹائیں گے۔ تم شکر کرو وہ زبردستی کا نکاح ٹل گیا، اور مجھے دعائیں دو، ورنہ میرے آنے تک تمہاری پوزیشن بدل جانی تھی۔ سعد شرارت سے ہنسا۔ خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹھنڈے پانی کی یک بستہ بوندیں میرے سے لگتے ہوئے صاف فران گری ہوں۔ تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا میں۔ ہادی نے مشکور نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ اس احسان کا بدلہ تمہیں چکانا ہوگا، میں بخشوں گا نہیں۔ سعد کے دماغ کی اسکرین پر مناہل کا چہرہ روشن ہوا تو وہ مسکرا دیا۔ ارے بے فکر رہو میرے دوست، وہ اب ریلیکس ہو چکا تھا۔ دوسری طرف مسز قریشی اور عبداللہ صاحب سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے سعد کی باتوں پر جیسے جیسے غور و فکر کر رہے تھے، انہیں درِ شہوار کی باتوں میں موجود تضاد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگر واقعی ہادی اور درِ شہوار کے درمیان کوئی ایسا تعلق ہوتا تو ہادی جتنا بھی اسے خفا ہوتا، کم از کم نکاح سے انکار نہ کرتا۔ اور اب تو مسز قریشی کو بھی اس بات کی بھی شرمندگی تھی کہ انہوں نے اس لڑکی کے کہنے پر اپنے بیٹے کو فوراً کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، لیکن اسے عقل مندی سے ہینڈل کرنے میں عافیت تھی۔ اس رات مسز قریشی عبداللہ صاحب کے ساتھ درِ شہوار کو خیریت سے قریشی ہاؤس لانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ درِ شہوار بظاہر دل ہی دل میں کھول رہی تھی، لیکن امید کا دامن اس نے ابھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس ستم گر کے گھر میں تو آ ہی چکی ہے، اس کے دل کے دروازے بھی کبھی نہ کبھی اس کے لیے کھل ہی جائیں گے۔ پریس کلب میں شہر بھر کے جرنلسٹ موجود تھے۔ شہرزاد نے مسز قریشی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد سندل کے کیس کو میڈیا پر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جب مسز قریشی کے ساتھ اس کیس کی تفصیلات کو ڈسکس کیا تو انہوں نے فوراً اسے منظر عام پر لانے کی تلقین کی۔ اس کے پیچھے مسز قریشی کی اپنی بھی تھوڑی سی خود غرضی شامل تھی۔ انہیں یقین تھا کہ جیسے ہی سندل کیس میڈیا پر آئے گا، میر حاکم علی کے خاندان کی ساری توجہ درِ شہوار کو چھوڑ کر اس کی جانب مبذول ہو جائے گی، اور اس عرصے میں وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیں گی۔ وہ حاکم کے خاندان سے کسی مناسب طریقے کے ساتھ جان چھڑانا چاہ رہی تھیں، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شہرزاد نے رشیدہ مائی اور اس کے شوہر کو اچھی طرح سے بریفنگ دینے کے بعد اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا تھا، اور مسز قریشی بھی اس کے ساتھ موجود تھیں، اور اسی وجہ سے میڈیا بھی اسے اچھی خاصی کوریج دے رہا تھا۔ جیسے ہی رشیدہ مائی نے شہرزاد کے حفظ کروائے ہوئے بیان کو میڈیا کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، اگلے ہی 5 منٹ میں تمام چینلز پر اس کے ٹکر چلنے لگے۔ میر حاکم جو کہ انجائنا اٹیک کا بہانہ کر کے بیڈ ریسٹ پر تھے، ان کے تو لگتا تھا کسی نے گریباں میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ انہیں اس پریس کانفرنس کی اطلاع قریبی دوست نے دی، اور جیسے ہی انہوں نے ٹی وی آن کیا، اپنے خاندانی ملازم بہادر علی کو اپنے خلاف بولتے دیکھ کر ایک لمحے کو ان کا بھی دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور اپنے بیٹے محتشم کا نمبر ملایا۔ واج کہاں ہے محتشم؟ اسے فوراً میری بات کرواؤ۔ وہ تو درِ شہوار کی تلاش میں گیا ہوا ہے کسی قریبی گاؤں میں، محتشم صاحب نے گھبرا کر جواب دیا۔ لعنت بھیجو درِ شہوار پر۔ وہ حلق کے بل چیخ کر بولے تو محتشم صاحب کی اپنے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا بابا جان؟ ذرا ٹی وی چلا کر دیکھو، وہ بغیرت بہادر علی کیسے ہمارے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یہ سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف۔ میر حاکم نے تو ان کے اچھے خاصے ہاتھ پیر پھیلائے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کیا، اور ان کے ساتھ ہی ان کا دماغ بھی بھگ کر کے اڑ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا جان؟ ان کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ اسی کا تو پوچھنا ہے وہ ہاتھ سے، فوراً اس سے رابطہ کرو اور اسے کہو میڈیا کے کسی بندے کی کال لینے کی ضرورت نہیں، پہلے مجھ سے بات کرے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اب اگلے احکامات دے رہے تھے، جبکہ محتشم علی کی نگاہ ٹی وی اسکرین پر رشیدہ مائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی شہرزاد پر جمی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر ایک مبہم سے فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس وقت دل ہی دل میں ان کے خاندان کی حالت کا اندازہ کر کے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ یہ لڑکی وہی ہے نا جس نے پہلے شجاع غنی کیس میں بھی اس کا ساتھ دیا تھا؟ میر حاکم کا اشارہ شہرزاد کی طرف تھا، اور محتشم علی کے جسم کا سارا لہو سمٹ کر ان کے چہرے پر آ گیا۔
انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ مہرے وہی ہیں لیکن چال بدل چکی ہے۔ میر ہاؤس کی ساری خواتین آہستہ آہستہ ٹی وی لاؤنج میں اکٹھی ہو گئیں، جہاں محتشم ایک ہاتھ میں سیل فون پکڑے اور دوسرے سے ریموٹ کنٹرول تھامے شاکڈ نظروں کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے وہاج کی بے غیرتی کی داستان سن رہے تھے۔ تاجدار بیگم تو صدمے کے مارے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہیں صوفے پہ بیٹھ گئیں، جبکہ ندرت بیگم کے چہرے پر پھیلنے والی استہزائیہ مسکراہٹ کو ان کی سوتن شارکا بیگم نے بڑے غور سے دیکھا۔ نمیرہ کی پھٹی پھٹی نگاہیں بھی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور محتشم صاحب سیل فون کان سے لگائے بمشکل اپنے والد سے بات کر رہے تھے۔ بابا جان بھلا کیسے ممکن ہے یہ؟ جھوٹ بول رہا ہے بہادر علی کا خاندان۔ میر محتشم تو ابھی تک دور شہوار کے صدمے سے ہی نہیں سنبھلے تھے۔ اس اسکینڈل نے تو ان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملوا دینی تھی، اس لیے ان کے ہاتھوں کے صحیح طوطے اڑے تھے۔ اس کے وکیل کے پاس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، تم وہاج کو فوراً بلواؤ، پوچھو اس سے کیا معاملہ ہے۔ میر حاکم فون بند کر چکے تھے۔ میر محتشم نے پریشان نظروں سے تاجدار بیگم کی طرف دیکھا جو صدمے کسی کیفیت میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اب کال کرے بہادر علی کو اور پوچھیں کیوں نمک حرامی کرے اس کا خاندان۔ اس سے پہلے تو میں تمہارے لخت جگر سے تو پوچھ لوں۔ انہوں نے وہاں گھبرا کر وہاج کا نمبر ملایا جو پاور آف جا رہا تھا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا۔ ایسے موقع پہ سیل فون بند ہونے کا ایک ہی مطلب تھا، ورنہ اب تک تو وہاج خود فون کر کے ایک طوفان کھڑا کر چکے ہوتے۔ محتشم علی نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ کنٹرول صوفے پہ اچھالا اور تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے ہال کمرے سے نکل گئے۔ نمیرہ بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی اور زبردستی تاجدار بیگم کے منہ سے لگایا جن کے چہرے کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں سیانے، اولاد بھی نیری آزمائش ہی ہوتی ہے۔ ندرت چچی نے اپنی جٹھانی کی طرف دیکھ کر طنزیہ آہ بھری۔ خدا کا خوف کرو ندرت، یہ کوئی موقع ایسی باتیں کرنے کا؟ شارکا بیگم کی تمام تر ہمدردیاں تاجدار بیگم کے ساتھ تھیں جو اب ان کی سمدھن بھی تھیں۔ اسی وقت محتشم علی گاڑی کی چابی لے کر اپنے کمرے سے نکلے اور ایک سرد نگاہ تاجدار بیگم پر ڈالی۔ میرا وہاج ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف سازش ہوئی ہے یہ۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر جذباتی انداز میں کھڑی ہوئی۔ بکواس بند کرو، تمہیں تو اپنی بے حیا بیٹی بھی ایسی نہیں لگتی تھی جو زمانے بھر کی خاک ہمارے سروں میں ڈال کر چلی گئی۔ قصور تمہاری اولاد کا نہیں، تمہاری تربیت کا ہے۔ انہوں نے کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر اپنی بیوی کو جھاڑ دیا اور ہال کمرے سے نکل گئے۔ آپ مانے یا نہ مانے بھابی، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ایسے ہی تو بہادر علی کا خاندان راتوں رات گھر چھوڑ کر نہیں چلا گیا تھا۔ ندرت بیگم نے بھی آج ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ منحوس سنزل کہیں اور سے بھی تو منہ کالا کر کے آ سکتی ہے۔ شارکا بیگم نے اپنی سوتن کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا جبکہ سیڑھیاں اترتی ہوئی طوبا کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی۔ اسے بھی ثانیہ کی خبر ہو چکی تھی اور اس کی تمام تر ہمدردیاں سندل کے خاندان کے ساتھ تھیں کیونکہ میر ہاؤس میں صرف وہی اس بات کی گواہ تھی کہ وہاج نے حقیقتاً سندل کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے نمیرہ، نمبر ملاؤ وہاج کا۔ ممانی جان نمبر بند جا رہا ہے، اس نے پریشانی سے جواب دیا۔ ایسے ہی تو کوئی اپنا نمبر بند کر کے نہیں بیٹھتا۔ ندرت بیگم کی بڑبڑاہٹ اتنی بھی مدم نہیں تھی کہ وہ تاجدار بیگم کی سماعتوں تک نہ پہنچتی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس ندرت سے کسی اور موقع پر بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ مری کے آسمان پہ بکھری ہوئی سرمئی اور سیاہ بدلیوں کو ایک دم ہی جوش آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل کا سما ہو گیا۔ میر وہاج جو اس وقت اپنے ایک قریبی دوست حیدر کے ڈیرے پہ موجود تھے، جب انہیں سندل کے والدین کی پریس کانفرنس کی اطلاع ملی، ان کو ایسے لگا جیسے کسی نے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سنگ مرمر کا سفید کپ چھوٹا اور سارا قہوہ پتھریلی زمین پر جا گرا۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جس سے وہ اتنے عرصے سے کسی آسیب کی مانند ڈرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ وہ گناہ تھا جس کا عذاب اللہ نے دنیا میں ہی ان کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ سندل کی موت کے ساتھ ہی ان کے ظلم پر بھی پردہ پڑ گیا اور ان کے علاوہ بھلا کون یہ حقیقت جانتا تھا، لیکن انہیں علم نہیں تھا گناہ گونگے نہیں ہوتے۔ جب ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ یہ سب کیا ہے یار، میڈیا پر تو طوفان آیا ہوا ہے۔ اس سوال نے وہاج کو گڑبڑا دیا تھا، کئی لمحوں تک اسے کوئی لفظ نہ مل سکے۔ تمہاری تصویر بار بار دکھائی جا رہی ہے ٹی وی پر، تم باہر کیسے نکلو گے؟ حیدر کو اگلی پریشانی نے گھیر لیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا یار، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ میر وہاج کے حواس باختہ چہرے سے ان کے دوست نے بالکل اندازہ لگا لیا کہ سندل کیس میں یقیناً سچائی تھی ورنہ وہاج کی حالت اس طرح خراب نہ ہوتی۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر وہاج کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دیکھو وہاج، مجھ سے غلط بیانی مت کرنا، سچ سچ بتا دو کہ یہ کیا بات ہے۔ حیدر نے جانچتی ہوئی ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا
جو اس وقت خفت کے گہرے احساس کے زیر اثر سر جھکائے بیٹھے تھے، اور انہوں نے محض ہاں میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرتے یار، حیدر جھنجھلا اٹھا۔ انسان کو کم از کم اپنے سٹینڈرڈ کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ تمہیں کیا لڑکیوں کی کمی تھی جو اس ملازمہ پر ہاتھ صاف کر بیٹھے؟ اب خود سوچو کیسے نپٹو گے اس کیس سے؟ خدا کے لیے حیدر مجھے اس مصیبت سے نکالو، تم سوچ نہیں سکتے ہو کتنی اذیت میں ہوں میں پچھلے ماہ سے۔ وحاج کا خوفزدہ لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ حیدر نے تعصب بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ مخالف پارٹی کے پاس سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں اور مجھے نہیں لگتا تم اتنی آسانی سے اس کیس سے نکل پاؤ گے۔ حیدر کی اس بات نے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ ٹھیک ہے میں گھر نہیں جاؤں گا ورنہ داجی مار ڈالیں گے مجھے، خوف ان کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ گھر نہیں جاؤ گے تو تمہاری گمشدگی اس معاملے کو اور زیادہ خراب کر دے گی۔ تمہیں جا کر اپنی فیملی اور لوگوں کو فیس کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے تمہاری داجی کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، بس جا کر ان کو اصل حقیقت بتا دو۔ وحاج کے دوست حیدر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم جانتے نہیں ہو انہیں، اب تو الیکشن میں بھی چند دن رہ گئے ہیں، وہ مجھے گولی مار دیں گے سرکت پر۔ چھپ جانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا وحاج۔ تم اگر مجھے یہاں رکھنا نہیں چاہتے تو صاف صاف بتا دو، میں ملتان چلا جاتا ہوں۔ وحاج کی بات پہ ان کا دوست جھنجھلا اٹھا۔ کمال کرتے ہو یار، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن قریب ہے اور تم خود ملتان کی سیٹ پر لڑ رہے ہو۔ ایسے موقع پر تمہارا غائب ہونا تمہارے مخالفین کے حق میں جائے گا، تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ حیدر نے ایک دفعہ پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھتا ہوں یار، ابھی تو جانے دو مجھے۔ وحاج نے سیکنڈوں میں اگلا فیصلہ کیا۔ تم کہو تو میں چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں میں چلا جاؤں گا، تم ٹینشن مت لو۔ وحاج نے اپنی گاڑی کی چابی لی اور جیسے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی اور انہوں نے اس واقعے کے بعد سب سے پہلے اپنا سیل فون آف کیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ داجی اور اس کے گھر والے اس اطلاع کے ملتے ہی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کسی کے بھی سوالوں کے جوابات دے سکتے۔ شہرزاد پریس کلب سے نکل رہی تھی جب اسے حمزہ کی کال آئی۔ آر یو ان یور سینسز؟ ایسا کرو اپنی رائٹ لا کی ڈگری کو اٹھا کر آگ لگا دو جو تمہیں مصلحت کے کچھ تقاضے بھی نہیں سکھا سکی۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا دوسری طرف سے حمزہ اس پر برس پڑا۔ اس کے لیے حمزہ کا رسپانس خلاف توقع نہیں تھا، تبھی وہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس پریس کانفرنس پر تپا ہوا ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ اسے میر حاکم کی فیملی سے فاصلے پر رہنے کا مشورہ دیتا تھا۔ تم جتنی مرضی بڑی ہو جاؤ لیکن تمہیں عقل کبھی نہیں آ سکتی۔ وہ شدید غصے میں تھا، اس لیے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ساری دکھی انسانیت کی خدمت کرنے اور ان کو انصاف دلانے کا ٹھیکہ کیا تم نے نہیں لے رکھا ہے؟ حمزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون کے اندر سے نکل کر اس کی گردن تو ضرور موڑ دیتا۔ اسے اس وقت شہرزاد پر بہت زیادہ غصہ تھا جس نے اس قصے کی اسے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، ورنہ وہ اسے کوئی ڈھنگ کا مشورہ ضرور دے دیتا۔ یاد رکھنا یہ کیس بھی شجاع غنی کی طرح تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اس کی خاموشی سے خائف ہو کر مزید گویا ہوا۔ کچھ اور کہنا ہے آپ نے یا میں فون بند کر دوں؟ شہرزاد نے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس وقت بہادر علی رشیدہ خاتون بھی اس کے ساتھ تھیں اور وہ ان کے ساتھ پریس کلب سے گھر کے لیے نکل رہی تھی۔ پریس کانفرنس بہت کامیاب رہی تھی اور ان دونوں میاں بیوی نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی تسلی بخش دیے تھے، جس کی وجہ سے کم از کم شہرزاد بہت ریلیکس تھی۔ تم نے اگر فون بند کیا نا تو میں تمہارے گھر پہنچ کر تمہاری موم کو تمہاری ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گا۔ حمزہ خواتین کی طرح دھمکیوں پر اتر آیا تھا اور اس کی بات پر نہ چاہتی ہوئی بھی شہرزاد ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز نے اسے مزید تپا دیا۔ چلیں آ جائیں، اپنی یہ حسرت بھی پوری کر لیں۔ ویسے کافی بڑے مزے کی بناتی ہے میری مدر۔ شہرزاد نے سراسر اس کو چھیڑا اور فون بند کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ 1 گھنٹے کے بعد گھر پہنچ کر اسے تسلی سے کال کر لے گی اور اسے بتا دے گی کہ اس کیس کو اسی وقت منظر عام پر لانے کا فیصلہ اس کا نہیں بلکہ مسز عالیہ قریشی کا تھا۔ اس نے تو محض مشورے کے لیے فون کیا تھا، لیکن دوسری طرف مسز قریشی تو گویا تیار بیٹھی تھیں۔ شہرزاد کو بھی ایک لمحے کو ان کی عجلت پر ہلکی سی حیرانگی ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ یوں ہی منٹوں میں فیصلہ کر کے اس پر ڈٹ جانے والی خاتون ہے۔ شہرزاد جیسے ہی گھر پہنچی، پورچ میں کھڑی ایک انجان گاڑی کو اس نے سرسری انداز میں دیکھا۔ مسز ٹینا سہگل خاصی سوشل خاتون تھی اور ان کے گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن وہ جیسے ہی گلاس وال ڈور کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی، اس کے قدم زمین نے مضبوطی سے جکڑ لیے۔ وہ دشمن جان عین اس کے سامنے بیٹھا ہوا بڑی سنجیدگی سے کافی پی رہا تھا۔ شہرزاد کچھ لمحوں کے لیے تو گنگ ہی رہ گئی، اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرے، جبکہ حمزہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ممی کی طرف متوجہ تھا، جن کے چہرے پر چھائی ہوئی ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سے اسے بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔
اسی وقت ٹینا بیگم کی بھی اس پر نظر پڑی اور وہ تیر کی طرح لپک کر اس کے پاس آئیں۔ شیری تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کہہ رہے حمزہ؟ تم نے میر حاکم کی فیملی کے خلاف پنڈورا باکس کھول لیا ہے؟ ٹینا بیگم نے اس طرح بے تکلفی سے حمزہ کا نام لیا جیسے اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ واقعی موم کے سامنے اس کی شکایت لگا چکا تھا۔ شہرزاد نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو لا تعلق انداز میں یوں بیٹھا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ شہرزاد کو اس پر غصہ آیا، اس لیے وہ ہلکا سا تب کر بولی، اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے موم؟ یہ پروفیشن ہے میرا، اب میں بیرسٹری کر کے کیا کروں؟ لوگوں کے کیس نہ لڑوں؟ کیا گھر میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے اپنی بات مکمل کر کے کھا جانے والی نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک دل جلاتی مسکراہٹ تھی۔ کیس بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو، تم ہر تیسرے دن بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال لیتی ہو۔ کچھ اندازہ ہے کس قسم کی فیملی ہے وہ؟ اٹھا کر لے جائیں گے اور ساری زندگی سراغ نہیں ملے گا تمہارا۔ ٹینا بیگم کو نہ جانے کیوں اس پر غصہ آئے جا رہا تھا۔ ایسی بھی کوئی اندھیری نگری چوپٹ راج نہیں ہے، وہ نہ چاہتی ہوئی جھنجھلا اٹھی۔ تم نہیں جانتی ہو ان کو مجھ سے زیادہ، وہ روانی میں تھوڑا غلط بول گئیں۔ آپ کیسے جانتی ہیں انہیں؟ شہرزاد نے جانچتی نگاہوں سے اپنی ماں کا سسپٹایا ہوا چہرہ دیکھا۔ ان کو کون نہیں جانتا شہرزاد، پورا ملک واقف ہے اس خاندان کے ایک ایک بندے کو۔ حمزہ نے اس کی ماں کی وہ مشکل آسان کی۔ کم آن حمزہ، کم از کم آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں آپ تو ایسی بزدلی کی باتیں مت سکھائیں کسی کو۔ اس نے بھی حمزہ کی بھی تربیت درست کی۔ تم حمزہ کو چھوڑو اور اس رشیدہ کو بلاؤ، اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا کیونکہ اس خاندان میں جھک مار کے آئی ہے؟ ٹینا بیگم غصے سے بولی۔ موم آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی، اس نے پہلے ہی دن سب کچھ بتا دیا تھا مجھے، اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تم بھی اس کا کیس نہیں لڑو گی۔ For God's sake موم کیوں بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، میں ان کا ساتھ دوں گی، یہ میرا پروفیشن ہے اور میں اپنے پروفیشن کے ساتھ بددیانتی نہیں کر سکتی۔ وہ ہلکا سا جھنجھلا کر گویا ہوئی تو ٹینا بیگم نے شکایتی نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو چکی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے یہ اپنے ساتھ ہماری زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ٹینا بیگم کے اس الزام پر شہرزاد نے ایک دفعہ پھر تڑپ کر حمزہ کی طرف دیکھا جو بڑے سکون سے کافی پی رہا تھا جیسے اسی کام کے لیے آیا ہو۔ کیا کہا آپ نے موم سے؟ اس نے خفا نظروں سے حمزہ کو گھورا۔ وہی جو فون پر بتایا تھا میں نے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا اور شہرزاد کو اس کا کندھے اچکانا سلگا کر رہ گیا۔ اوکے آپ نے کافی پی لیا نا، چلے جائیں اپنے گھر۔ اس کی بدلحاظی پر ٹینا بیگم کو جھٹکا لگا جبکہ وہ مسکرانے لگا۔ بیہیو یور سیلف شیری، تمہارا کلاس فیلو اور فرینڈ ہے، ایک تو تم نے اسے کبھی ملوایا ہی نہیں، اوپر سے اس کے ساتھ ایسا سلوک کری ہو، شیم آن یو۔ ٹینا بیگم نے حمزہ کے سامنے اسے جھاڑ دیا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، اس کی پرانی عادت ہے، کانوینٹ میں بھی یہ ایسے ہی سب کے ساتھ روڈ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں ٹینا بیگم کی تسلی کے لیے بولا جبکہ شہرزاد اب دل ہی دل میں اس سے ٹھیک ٹھاک خفا ہو چکی تھی۔ اسی وقت ٹینا بیگم کے سیل فون کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر نمودار ہونے والے سیف الرحمان کے نام پر ان کے چہرے کے تاثرات میں تغیر رونما ہوا۔ تم لوگ بیٹھو، میں ذرا سیفی سے بات کر کے آتی ہوں، ان کو بھی اس معاملے کی اطلاع پہنچ چکی ہے۔ وہ تیزی سے بولتی ہوئی سٹنگ روم سے نکل گئیں تو حمزہ نے پہلی بار بڑی فرصت کے ساتھ اسے دیکھا جس کا چہرہ اچھا خاصا برہم ہو چکا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ لائٹ بلو کلر کی شرٹ میں وہ جیل لگا کر بال سلیقے سے بنائے ہوئے موم سے ملنے آیا تھا۔ ممی کے کمرے سے نکلتی شہرزاد نے ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں آئے آپ ہمارے گھر؟ کھاؤ قسم، تم نے نہیں کہا تھا کہ آ جاؤ، میری موم کافی بڑے مزے کی بناتی ہیں۔ اس نے شرارتی انداز میں یاد دلایا، اس کا موڈ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ فوراً منہ اٹھا کر آ جائیں، وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں، میں اپنا سارا غصہ بھلا چکا ہوں، اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور تمیز سے بتاؤ یہ سب کیا چکر ہے، کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوا تو شہرزاد بھی اس کی خاموشی سے بات مان کر ساتھ والے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اچھا، اس نے طنزی انداز میں ناک چڑھایا، پہلے تو ہر بات کی خبر ہوتی تھی بلکہ آنے والے دنوں کا بھی پتہ ہوتا تھا، اب کیا سارے سورسز بھنگ پی کر سو گئے آپ کے؟ اس کے جتاتے ہوئے انداز پر بنا چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ جانتا تو ابھی بھی بہت کچھ ہوں، اس کی مسکراہٹ پر بول تھی۔ کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ؟ وہ ہنوز صاحب کے انداز میں بولی۔ بات اگر بیچ میں دوستی کی نہ ہوتی تو شاید بتا دیتا، لیکن اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہوں۔ تو ٹھیک ہے آپ خاموش رہیں، مجھے میرا کام کرنے دیں، وہ برا مان گئی۔ پرابلم بھی تو یہی ہے کہ میں تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا، وہ معنی خیز انداز میں گویا ہوا۔ کیوں؟ اپنے دل سے پوچھو، اگر جواب نہ ملے تو میری آنکھوں میں دیکھ لو، وہ شوق ہوا۔ پلیز حمزہ بی سیریس، ویسے بھی ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی آپ کو۔ تمہارے لیے ہی تو سیریس ہوں، اتنے سالوں سے یہ بات سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں۔ وہ اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکرایا، اور جہاں تک بات سوٹ کرنے کی ہے تو پہلے بھی کہا تھا میں،
ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم۔ یہ ہلکا یاراں میں کس دوستی کا ذکر کر رہے تھے آپ، جس نے آپ کو زبان بندی پر مجبور کر رکھا ہے؟ شہرزاد کی یہی ذہانت اسے متاثر کرتی تھی، وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، اور اس بات کا ثبوت وہ پہلے بھی کئی دفعہ دے چکی تھی۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کی ہے، آپ تو خواہ مخواہ ہی پکڑ کر بیٹھ گئی اسے، وہ صاف مکر گیا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں حمزہ جتنی آپ بعض دفعہ فرض کر لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ناراضی کا عنصر نمایاں ہوا۔ آپ اتنی عقل مند بھی نہیں ہیں جتنا خود کو سمجھتی ہیں۔ اس نے بدو بدو جواب دیا تو وہ خفگی سے چپ کر کے اس کی ناراضگی کا احساس کر کے محتاط انداز میں گویا ہوا۔ فی الحال تو میرے سورسز کہتے ہیں کہ میر وہاج انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے، اور کہاں پر ہے اس بات کی خبر اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنی معصوم ہے نا میر فیملی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا بیٹا کہاں ہے۔ یقیناً یہ ان کی کوئی نئی سازش ہوگی، اس نے طنزاً کہا۔ میڈم اگر یہ ان کی کوئی سازش ہوتی تو میرے سورسز یہ بھی بتا دیتے مجھے، وہ سنجیدہ ہوا۔ کون ہے آپ کا سورس؟ شہرزاد کی بات پر وہ ہلکا سا ہنسا۔ خفیہ ادارے کے لوگوں کے سورسز بھی خفیہ ہوتے ہیں میڈم، یوں پوچھ کر بندے کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ اس میں مشکل میں ڈالنے والی کیا بات ہے؟ شہرزاد نے منہ بنا کر کہا تو وہ اس کے چہرے کے تاثرات پر ایک بار پھر مسکرایا۔ محترمہ، جب ایک طرف محبت اور دوسری طرف فرض ہو تو مجھ جیسے بندے کو یہی سکھایا گیا کہ وہ اپنے فرض کو ادا کرے۔ آپ کیوں فرض اور محبت کے درمیان جنگ کروانا چاہتی ہیں؟ وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ مت بتائیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میر خاندان کے لوگ کچی گولیاں نہیں کھیلتے۔ یقیناً ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا بیٹا گلٹی ہے، اس لیے انہوں نے اسے انڈر گراؤنڈ کرا دیا۔ اس نے بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ ان حالات میں ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ کچھ دن بعد الیکشن ہے اور وہاج ان کی ملتان والی اب 22 سیٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے۔ وہ بھی اپنے پوائنٹ پر ڈٹا ہوا تھا۔ کم آن حمزہ، آپ کون سا نہیں جانتے، ایسے لوگ تو ہمدردی کا ووٹ لینے کے لیے اپنے خونی رشتوں کا بھی سرعام مرڈر کروا دیتے ہیں۔ اس کے استہزائیہ انداز پر وہ مسکرایا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جو سوچ چکی ہے اس سے اب 1 انچ بھی نہیں ہٹے گی۔ اس سے پہلے کہ حمزہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، رمیسا عزلت بھرے انداز میں سٹنگ روم کی سیڑھیاں اتر کر اوپر والے پورشن سے نیچے آئی۔ حمزہ اور شہرزاد کو دیکھ کر ہلکا سا ٹھٹکی۔ اس نے بہت غور سے حمزہ کی طرف دیکھا اور گڑبڑا کر سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کے کئی رنگ ابھرے۔ ارے آپ؟ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے پہچان لیا مجھے؟ حمزہ کی بے تکلفی پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ بہت سال بعد دیکھے آپ کو۔ وہ واقعی پہچان چکی تھی۔ یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی آپ دونوں بہنوں کی۔ حمزہ ایک دم متاثر ہوا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ شاید رمیسا کی یادداشت میں اس کا چہرہ نہ ہو۔ آپ نے میری خاطر بہت زبردست ٹھکائی لگائی تھی اسامہ کی گروپ کی، اور یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ رمیسا نے اسے اسکول کی اسی بات کا حوالہ دیا جس کی وجہ سے ان دونوں کی حمزہ کے ساتھ اچھی سلام دعا ہوئی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ شہرزاد نے اس کے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی دے کر اندازہ لگایا۔ ہاں، ایک پرانی کلاس فیلو نے ڈنر پر بلوایا، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ رمیسا نے گھبرا کر جھوٹ بولا۔ اسی وقت اس کے سیل فون پہ ارسل کی کال آنے لگی جو اس نے بکھلا کر فوراً کاٹی۔ حمزہ کی نظریں اس کے سیل فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس پر ابھرنے والا نام پڑھ چکا تھا۔ اوکے حمزہ اینڈ شیری، سی یو اگین۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ سٹنگ روم سے نکلی، حمزہ نے سنجیدگی سے شہرزاد کی طرف دیکھا جو رمیسا کی اس عجلت بھرے انداز پر ہلکی سی پریشان ہوئی تھی۔ شہرزاد، رمیسا جھوٹ بول کر گئی ہے باہر۔ حمزہ نے اس کی سوچ کو الفاظ دیے تو وہ ششت رہ گئی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کے سیل فون پر آنے والی کال اس کی فرینڈ کی نہیں، کسی ارسل نام کے بندے کی تھی۔ حمزہ کی عقابی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئے سیل فون کی اسکرین پر ابھرنے والا نام بھی پڑھ چکی تھی۔ کون ہے یہ ارسل؟ شاید کوئی کلاس فیلو اس کا۔ اس سے پہلے وہ اس بات پر مزید تبصرہ کرتی تھی نا بیگم تیزی تیزی چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہاتھ میں کارڈ لیس فون اٹھایا ہوا تھا۔ وہی ہوا نا؟ سیفی بھی سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ شہرزاد نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا جو اپنی بات کی وضاحت کر رہی تھی۔ سیفی کا کہنا اس موقع پر یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی تو جسٹس محمود کی فیملی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ہمارے۔ موم، جسٹس محمود کا اس کانفرنس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ شہرزاد کو حمزہ کے سامنے ہلکی سی کوفت کا احساس ہوا۔ حمزہ بیٹا، تم سمجھاؤ نا اسے۔ دشمنوں کے دشمن ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن کر ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈونٹ وری آنٹی، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ جسٹس محمود واقعی اس قصے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کیونکہ اب معاملہ اب ان کے اکلوتے بھتیجے کا ہے۔ اپنے بیٹے سے تو وہ ہاتھ دھو ہی بیٹھے ہیں، لیکن بھتیجے کو کسی بھی قیمت پر گنوائیں گے نہیں۔ ان کی فیملی کا بہت زیادہ پریشر ہے ان پر۔ جو بھی ہے تم اسے منع کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس میر فیملی کے خلاف کیس کرنے کی۔ کیس میں نہیں، مسز عالیہ قریشی ہینڈل کریں گی۔ شہرزاد کے لہجے میں ہلکی سی ناراضی در آئی۔
آئی تھنک آنٹی شہرزاد اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے، یقیناً اپنی سیف سائڈ رکھ کے یہ معاملہ دیکھے گی، آپ ٹینشن مت لیں۔ حمزہ کی بات پر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ دوسری طرف وہ اب جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو ٹینا بیگم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈنر کر کے جانا؟ ٹینا بیگم نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ انہیں حمزہ خالد اپنی فیملی بیک گراؤنڈ سمیت بہت زیادہ پسند آیا تھا اور اس بات کا اظہار ان کے ہر انداز سے عیاں ہو رہا تھا اور ان کی یہی بات شہرزاد کے لیے کوفت کا باعث بن رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم صحیح، ابھی ایک دو ضروری کام نپٹانے ہیں مجھے، آپ بھی آئیے گا شیری اور رومی کے ساتھ ہمارے ساتھ۔ وہ بہت سلجھے ہوئے انداز میں ان کو اپنے ہاں انوائٹ کر کے باہر نکل آیا۔ شہرزاد اسے سی آف کرنے تک گیٹ تک آئی۔ پلیز حمزہ ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا، ماں بہت ٹچی ہے میرے اور رومی کے معاملے میں۔ ہر ماں اتنا ہی ٹچی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن تمہیں بھی ہم سب کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ میں مانتا ہوں تم اپنے پروفیشن کے معاملے میں بہت زیادہ جنونی ہو، لیکن اس سے کہیں زیادہ مخلص تمہیں اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ پوچھ کی طرف جاتے ہوئے بہت نرمی اور اپنائیت کے ساتھ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں اپنی ذات کو ہمیشہ آخری نمبر پر رکھتی ہوں حمزہ، اس نے جو حقیقت تھی بتا دی، لیکن میں تمہیں ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم خود بھی ایسا کرو، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ شہرزاد چلتے چلتے رکی اور اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کی شفاف آنکھوں میں جھانکا اور اسے اپنے لیے چاہت کا ایک لامحدود سمندر نظر آیا۔ وہ نظریں چرا کر سامنے دیوار پر لگی بوگنویلیا کی بیل کو دیکھنے لگی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا جب تک آپ میرے ساتھ ہیں کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسی کی بات اسے لٹا رہی تھی۔ ہاں، میری ہی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنا ہے، خود کسی کو سکون سے مت بیٹھنے دینا۔ اس نے ہلکا سا چڑھ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ دھیمے سے انداز میں ہنس دی۔ اس کی شفاف ہنسی نے حمزہ کی ناراضی بھاپ کی مانے دوڑا دی۔ جیسے ہی وہ اسے سی آف کر کے واپس سٹنگ روم میں آئی، ٹینا بیگم نے بےتاب انداز سے اسے پوچھا، شیری، جنرل خالد کا بیٹا تمہارا کلاس فیلو تھا، تم نے بتایا ہی نہیں۔ موم، اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ بے وقوف لڑکی، اچھا خاصا ہینڈسم اور ویل سیٹلڈ لڑکا ہے اور تم کہہ رہی ہو اس میں کیا خاص بات ہے؟ ٹینا بیگم کو اس کی سادگی پر غصہ آیا۔ کم آن موم، ایسا ویسا کچھ نہیں ہمارے درمیان، آپ پلیز اسے چھوڑیں اور تھوڑا رومیسا پر دھیان رکھیں، ایسا نہ ہو کل کو کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی تو ٹینا بیگم نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ خدا نہ خواستہ کچھ اور تو غلط نہیں کر دیا اس نے؟ فی الحال تو نہیں کیا، لیکن اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی بات کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اچھا، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھی پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے۔ شہرزاد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ اور ہاں پلیز، آپ رشیدہ اور بہادر علی کو کچھ نہیں کہیں گی، ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور کم از کم میں نہیں چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی طرف سے بھی کوئی زیادتی ہو ان کے ساتھ۔ اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں میں۔ ٹینا بیگم اس کی بات کا برا مان کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ انہیں رات کے کھانے پر کچھ خاص بنوانا تھا کیونکہ سیف الرحمن 1 گھنٹے تک پہنچنے والے تھے۔ میر فیملی ایک دفعہ بے تقدیر کے مضبوط شکنجے میں آ چکی تھی۔ بہاج اور سندل کا قصہ گھر کے سب ملازمین کی زبان پر تھا اور ان سب کے اجتماعی خیال تھا کہ بہادر علی کے خاندان نے بے غیرتی کی ہے اور ان کے سیاسی مخالفین نے سے پیسہ لے کر بہاج پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اس سارے قصے کے دوران محض ایسی تھی جو دل سے مطمئن اور خوش تھی۔ اسے مکافات عمل پر یقین آ گیا تھا اور وہ دل سے چاہتی تھی کہ بہاج کو اس کے کیے کی ضرور سزا ملے۔ اس کی تمام تر ہمدردیاں سندل کے خاندان کے ساتھ تھیں۔ فاریہ بھابھی کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا ان کے ہونٹوں پر تو گویا خاموشی کی مہر ثبت ہو گئی۔ وہ خالی نظروں کے ساتھ ٹی وی اسکرین کو دیکھتی رہتیں اور جس پر سندل کی کہانی کو بڑے چٹپٹے انداز میں بیان کیا جا رہا تھا۔ کسی رپورٹر کو سندل کی ایک پرانی تصویر بھی مل گئی تھی جسے وہ میر وہاج کی تصویر کے ساتھ جوڑ کر بار بار اسکرین پر دکھا رہے تھے اور فاریہ کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ پورے خاندان کی نظریں اس موقع پر ان پر جمی ہوئی تھیں کیونکہ سب جانتے تھے کہ اپنی موت سے پہلے کا کچھ عرصہ سندل نے اسلام آباد میں فاریہ اور وہاج کے گھر میں گزارا تھا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاجدار بیگم صبح سے ایک ہی جملے کی گردان کیے جا رہی تھیں۔ فاریہ، تم فون کر کے پوچھو نا اسے کہاں ہے وہ؟ انہیں اپنی بہو کی بے حسی پر غصہ آیا جو صدمے بھرے انداز میں بس ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی پورے گھر والوں والی کی ایکٹیویٹیز خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محتشم علی اور خاقان صاحب کے سیل فون پر آنے والی کالز پر ان کی بکھلاہٹ دیدنی تھی۔ وہ وہاج سے کھل کر بات کیے بغیر اپنا موقف نہیں دینا چاہتے تھے اور وہاج کو تو لگتا تھا کہ زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا۔ اس کی کہیں سے بھی کوئی خیر خبر نہیں آ رہی تھی اور سیل فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ میر ہاؤس کے مکین اس وقت اسلام آباد والے گھر میں اکٹھے تھے۔ شاہ میر اور برہان بھی پہنچ گئے۔ یہ واقعہ ہی ایسا تھا جس نے سب کو ایک دفعہ تو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
سب بظاہر ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھر رہے تھے، لیکن سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، وہاج بھائی آخر کہاں جا سکتے ہیں اور اس طرح غائب ہونے کی ضرورت کیا تھی انہیں؟ ارسل نے الجھن بھرے انداز میں شاہ میر کا پریشان چہرہ دیکھا۔ وہ بڑی مشکل سے چھٹی لے کر اسلام آباد پہنچا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں یار؟ وہ واقعی شدید ٹینشن میں تھا۔ پورے گھر کی توجہ در شہوار سے ہٹ کر اب صرف اپنی عزت بچانے کی طرف تھی، کیونکہ 10 دن بعد ہونے والے الیکشن میں یہ اسکینڈل ان کے لیے کافی مسائل کا باعث بن سکتا تھا۔ عجیب ہی پریشانی میں ڈال دیے انہوں نے۔ ساری یونیورسٹی جانتی ہے میری فرسٹ کزن ہے۔ لوگ عجیب عجیب سے سوالات کر رہے ہیں۔ ارسل نے پریشان نظروں سے شاہ میر کی طرف دیکھا، جس نے ایک دم ہی وہ سوال کر لیا جس کی اس سے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ یہ بیرسٹر شہری کون ہے ارسل؟ شاہ میر کے سوال پر ارسل کی دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ اس نے کنکھیوں سے اس کے چہرے کی پریشان تاثرات دیکھے اور نظریں چرا لیں۔ مجھے کیا پتا کون ہے یہ بیرسٹر شہری، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلے لینڈ مافیا کیس میں بھی اس نے پورے خاندان کو ٹینشن میں ڈالا، اور اب اس سارے قصے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ آخر پتہ تو چلے اس کو پرابلم کیا ہماری فیملی سے۔ شاہ میر کی اس بات نے ارسل کو مزید پریشان کیا۔ آئی ڈونٹ نو یار، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ارسل اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ رمیسا کی بہن ہے، اور سندر کی کانفرنس کے دوران اس نے جس اعتماد کے ساتھ رشیدہ مائی اور بہادر علی کو سپورٹ کیا تھا، یہ سب دیکھ کر تو ایک دفعہ ارسل کا بھی فشار خون بلند ہوا۔ کچھ بھی تھا، اس کے خاندان کا فرد تھا اور اس کی نیک نامی کے بارے میں اتنا ہی احساس تھا جتنا ایک نارمل شخص کو ہونا چاہیے۔ وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے سٹنگ روم میں چلے آئے، جہاں فاریہ صدمے بھرے انداز میں اکیلی بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا کر ٹی وی بند کیا۔ اسی وقت تاجدار بیگم بھی چلی آئی۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھا، جو اس وقت سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے سارے معاملے کی قصوروار وہ ہو۔ فاریہ، تمہیں کچھ احساس ہے صحیح؟ تمہارا شوہر ہے کہاں؟ کیوں نہیں اس سے رابطہ کر رہی ہو؟ تاجدار بیگم نے اپنی جھنجھلاہٹ خاموش بیٹھی ہوئی بہو پر اتاری تو شاہ میر نے تعصب بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے امی جان، بھابھی کے پاس بھی وہاج کا وہی سیل نمبر ہے جو آپ سب لوگوں کے پاس ہے، تو بتائیں وہ بیچاری کیسے رابطہ کرے ان سے، جب نمبر ہی بن جا رہا ہے آپ کے لاڈلے بیٹے کا۔ شاہ میر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ماں کی طبیعت سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو، ہر موقع پر تمہارا بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ بھی تھوڑا سوچ سمجھ کر بولے، ایسی دوسروں پر چڑھائی نہ کر دیا کرے۔ آگے بھی شاہ میر تھا، کسی سے بھی نہ دبنے والا۔ اس سے پہلے ماں بیٹے کی بحث شدت اختیار کر لیتی، میر حاکم اپنے دونوں بیٹوں محتشم خاقان اور پوتے برہان کے ساتھ سٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے شارکا بیگم بھی تھیں۔ میر حاکم کے ساتھ ساتھ سب کے اعصاب تنے ہوئے تھے، معاملہ بھی تو کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ حاکم علی نے اندر کھاتے جو تحقیقات کروائی تھیں، ان سے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا، اور وہاج کے اچانک غائب ہونے پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ دوسری طرف میڈیا کے لوگوں نے ان سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور ابھی تک ٹی وی اور اخبارات کا یہ سب سے ہاٹ ایشو تھا۔ وہ اس بات کو اچھال رہے تھے کہ میر فیملی کا کوئی تسلی بخش موقف سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ محتشم علی، سخت مایوس کیا ہے تمہاری اولاد نے مجھے، ایک سے بڑھ کر ایک ناہنچار نکل رہی ہے۔ اب بتاؤ، ہم الیکشن کے معاملات دیکھیں یا ان گھٹیا قصوں کو نپٹائیں؟ ہمارے مخالفین ہم پر ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، اوپر سے بغیرت وہاج کسی بل میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اپنی چھڑی پر زور ڈال کر غصے سے بولے تو محتشم علی نے خفت زدہ انداز میں اپنا سر مزید جھکا لیا۔ وہاج کی روپوش ہونے پر ان کا کردار مشکوک ہو گیا تھا۔ بابا جان، اس بیچارے کے ساتھ کوئی حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میر خاقان نے تو گویا یہ بات کر کے بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈال لیا۔ ہاں، رنگین حادثے تمہارے اور باقی تم لوگوں کی بیچاری آل اولاد کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کے طنزیہ انداز پر خاقان کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں تو ساری زندگی تم لوگوں کے کرتوتوں پر پردے ڈالتے آیا ہوں۔ وہ غصے سے ٹہلنے لگے۔ ہمارے خاندان کا ایک نام اور مقام تھا جسے تم سب نے مل کر ڈبو دیا۔ اب بتاؤ لوگوں کو کیا جواب دوں؟ ساری دنیا اونٹ پٹانگ سوال کر رہی ہے۔ ان کو لگ رہا ہے ہم نے چھپا اس بغیرت وہاج کو۔ حاکم علی شدید قسم کی ذہنی اذیت سے دوچار تھے۔ اس خاندان کی اوقات ہی کیا ہے بابا جان، جس کے لیے ہم اپنے گھر کے بچے کو چھپا لیں، اور مجھے نہیں لگتا وہاج ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے۔ خاقان علی نے ایک دفعہ جھاڑ کر کھانے کے بعد پھر بولنے کی جسارت کر لی۔ اس کی اوقات کو تو پتہ نہیں، لیکن پوری دنیا کے سامنے ہماری اوقات کھل کر ضرور سامنے آ گئی ہے۔ اور وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا، بیرسٹر شہری، کیا وہ بھول گئی ہوگی شجاع غنی والا قصہ؟ مجھے تو لگتا ہے اس نے صرف اور صرف اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ حاکم صاحب کی بات پر ارسل کا رنگ ہلکا سا فک ہوا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ لوگ اس کے پاس پہنچ کیسے گئے؟ تاجدار بیگم نے خاصے غلط موقع پر سوال کر لیا۔ فی الحال تاجدار، تم یہ سوچو تمہارا بیٹا کہاں پہنچا ہوا ہے، ورنہ ملتان والی سیٹ نکل جائے گی ہمارے ہاتھ سے۔ ان کے طنزی انداز پر وہ شرمندہ ہوئی۔ میں نے تو شاہ میر کو بھیجا تھا اس کے دوست سے پوچھنے کے لیے۔ ان کے خفت زدہ انداز پر سب کی نظریں شاہ میر کی طرف اٹھ گئیں۔ حیدر بھائی سے بات ہوئی تھی میری، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو گھر جانے کا ہی کہہ کر نکلے تھے۔
صرف 1 گھنٹہ کا تو راستہ ہے ان کے گاؤں سے ہمارے علاقے کا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ۔ شاہ میر کا انداز تھوڑا دھیما تھا۔ محتشم علی، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے بیٹوں کا یوں چوروں کی طرح چھپ کر بیٹھنا کوئی اور ہی کہانی سنا رہے مجھے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے لگ کر بولے۔ آپ فاریہ سے پوچھے نا، ہو سکتا ہے سوہاج کی کسی دوست کا پتہ ہو۔ تاجدار بیگم ہلکا سا جھجک کر بولی۔ اس سے میں کیا پوچھوں؟ انہوں نے مشتعل انداز میں تاجدار کی طرف دیکھا۔ اسے تو تمہارے بیٹے نے ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اولاد نہ ہونے کا قصوروار اسے ٹھہرایا ہے جسے باقی ساری دنیا اندھی ہو اور اصل بات نہ جانتی ہو۔ حاکم علی نے روانی میں وہ راز بھی اگل دیا جسے فاریہ نے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ فاریہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے داجی کی طرف دیکھا، جو آج کسی کو بھی رعایت دینے کی موڈ میں نہیں تھے۔ اپنے شریکے کے سامنے اتنی بڑی بات پر تاجدار بیگم کا ایک دفعہ تو دل چاہا کہ سامنے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ محتشم علی بھی نظریں چرا کر چپ کے چپ رہ گئے، جبکہ شارقہ بیگم نے حیرانگی سے فاریہ کی طرف دیکھا۔ ان پر یہ حقیقت ابھی کھلی تھی۔ میرے خیال میں بابا جان یہ موقع جذباتی ہونے کا نہیں ہے، ہم وہاج کی روپوشی کو کوئی اور بھی تو رنگ دے سکتے ہیں۔ حقان کا دماغ اب کام کرنے لگا تھا۔ ان کی بات پر حاکم صاحب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ خیر سے کیا رنگ دینا چاہتے ہو تم؟ ہمیں پہلی فرصت میں وہاج کے اغوا کی FIR اپنے مخالفین کے خلاف کٹوا دینی چاہیے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو سندل کیس سے لوگوں کی نظریں تھوڑا ہٹیں گی، اور دوسرا ہمیں ہمدردی کا ووٹ بھی ملے گا۔ حقان ٹھیک کہہ رہا ہے بابا جان، ہمیں اسی پوائنٹ پر ورکنگ کر لینی چاہیے اپنی۔ محتشم علی نے بھی بیچ میں لقمہ دیا۔ حقان علی کا مشورہ حاکم علی کو ان حالات میں بالکل ٹھیک لگا تھا، اور خاندان کی رہی سی عزت کو سنبھالنے کے لیے اس سے بہتر آپشن کوئی اور نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے 2 گھنٹے کی میٹنگ میں سارے معاملات طے کر لیے گئے۔ یہ خاندان سیاست میں ماہر تھا، اور اس کی گواہی تو ان کے مخالفین بھی دیتے تھے، اور اس بات کا ثبوت ایک دفعہ پھر دنیا والوں کو ملنے والا تھا۔ مارگلا ہلز کے ٹاپ پر واقع منار ریسٹورانٹ میں رومیسا کو ارسل کے ساتھ پہنچے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ فضا میں ہلکی سی نمی تھی، اور خوشگوار ہوائیں اپنے دامن میں ٹھنڈک کا احساس لیے ہوئے جب جسم سے ٹکراتی تو موسم گرما میں ایک روح افزا سا احساس رگوں پہ میں دوڑنے لگتا۔ رومیسا جب سے وہاں پہنچی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے سامنے بیٹھا ہوا ارسل کچھ الجھا ہوا سا ہے۔ تمہاری بہن کو کیا ضرورت تھی اس قدر بولڈ پریس کانفرنس کروانے کی؟ وہ چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اس موضوع پر آ چکا تھا جس کے لیے آج اس نے رومیسا کو خصوصی طور پر بلوایا تھا۔ اس میں بولڈنس کی کیا بات ہے، اور ویسے بھی رشیدہ کے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ وہ لوگ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں۔ ارسل نے فوراً اعتراض کیا۔ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی لینڈ لارڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والے خاندان کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے، اور ویسے بھی شہری نے مکمل انویسٹیگیشن کی ہے سارے معاملے کی۔ کیا انویسٹیگیشن کی ہے؟ ارسل نے بے چینی سے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا۔ اس وقت ویٹر کھانا سرو کر چکا تھا، اور رومیسا کی زیادہ توجہ ڈنر کی طرف تھی۔ اس کے پاس مکمل ثبوت ہیں، اور اس نے ڈیڈ باڈی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس لڑکی کی پریگننسی رپورٹ بھی حاصل کر لی ہے۔ کم آن رومیسا، یہ سب تو فیک بھی بن سکتا ہے کھڑے کھڑے۔ ارسل نے اس بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ اچھا، یہ سب کچھ فیک ہے تو کیا اس لڑکی کا لکھا ہوا آخری خط بھی جعلی ہے؟ رومیسا ایک دم چڑ کر بولی تو ارسل کو اس بات جھٹکا لگا۔ کیسا خط؟ کیا تم نے پڑھا ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ وہ بے چین ہوا۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے نہیں پڑھا، لیکن شہری ممی کو یہ ڈیٹیل سے بتا رہی تھی۔ اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ وہاج نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس لڑکی کے حق میں جاتی ہیں۔ اس کی باتوں نے ارسل کو پریشان کیا۔ میر وہاج کو ایک ملازمہ ہی ملی تھی یہ سب کرنے کے لیے؟ یہ فیوڈل سسٹم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بس عورت چاہیے ہوتی ہے جس کی نبض چل رہی ہو۔ رومیسا اپنی ہی بات پر ہنسی۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، انسان کا کوئی سٹینڈرڈ بھی تو ہوتا ہے۔ تمہاری بہن کو نہیں لینا چاہیے تھا یہ کیس۔ ارسل کی تان گھما پھرا کر اسی ایک بات پر ٹوٹ رہی تھی، اور اب تو رومی بھی ہلکا سا چڑ گئی۔ کیوں نہیں لینا چاہیے تھا؟ وہ لازمین ہے، وہ ہمارے، ان کی ہیلپ کرنا فرض بنتا ہے ہمارا۔ وہ لوگ تمہارے سرونٹس ہیں، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ارسل کو شوق لگا۔ اس میں بتانے والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی آپ کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں اس معاملے میں؟ اس کی بات پر وہ ہلکا سا گھبرا گیا۔ میرے انٹرسٹ لینے کی ایک مضبوط وجہ ہے رومیسا۔ اس کی بات پر اس نے حیرانگی سے ارسل کی طرف دیکھا جو مزید بتا رہا تھا۔ ایکچولی اس کیس میں جس بندے پر الزام لگایا گیا ہے میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس ٹائپ کے بندے نہیں ہیں۔ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ اب پریشان ہونے کی باری رومیسا کی تھی۔ میرے بہت اچھے فرینڈ شاہ میر کے بڑے بھائی ہیں وہ۔ ارسل نے نظریں چرا کر جھوٹ بولا۔ میری ماں نے پہلی فرصت میں اس دوست سے جان چھڑا لی، کیونکہ شہری بتاتی اس خاندان کی ریپوٹیشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ پہلے بھی لینڈ مافیا کا ایک کیس میں انہوں نے دوسری پارٹی کو پیسے دے کر خرید لیا تھا۔ رومیسا کی بات پر ارسل کا دماغ پھک کر کے اڑا۔ کیا ہوا اس خاندان کی ریپوٹیشن کو؟ میں نے تو آج تک ان کے بارے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سنا۔
بحث پر اتر آیا۔ میں شہری سے ڈیٹیل پوچھ کر بتاؤں گی، اس کے پاس باقاعدہ ثبوت ہے ان کی کرپشن کے بارے میں۔ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، اب چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ ارسل کو غصہ آ گیا۔ پروفیسر کی باتوں نے ارسل کو ایک نئی ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے خاندان کے بارے میں اس قدر منفی رائے رکھتی ہوگی، لیکن اب اسے اپنے خاندان کی ریپوٹیشن کی بجائے وہاج اور سندل کیس کی فکر تھی، اور رومیسا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ میر فیملی کے لیے ایک مضبوط قسم کا شکنجہ تیار ہونے جا رہا ہے، اور میر حاکم کی پریشانی غلط نہیں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ طوبا کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گئی تو اکتا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک پر رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے تو سائیڈ میز پر رکھی کتاب پڑھنے لگی اور پھر تنگ آ کر کمرے سے نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے کھل کر سانس لیا۔ پورے گھر پر ایک ہولناک سناٹے کا راج تھا۔ طوبا ننگے پاؤں ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور ایک چکر ہال کمرے کا بھی لگا آئی۔ جیسے ہی وہ اوپر آئی، درے شہوار کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ اس کے لبوں سے ایک سرد آہ نکلی۔ درے شہوار کا پسندیدہ ٹیڈی بیئر والا کی چین دروازے کے ساتھ لگے ہوئے ہک پر ٹنگا ہوا تھا۔ طوبا کو ایک دم ہی وہ پوری شدت سے یاد آئی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پتہ نہیں کہاں کی خاک چھان رہی ہوگی اور کیا ملا ہوگا اسے یہ سب کر کے۔ طوبا نے افسردگی سے سوچا اور آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ جگہ ان سب لڑکیوں کی پسندیدہ جگہ تھی۔ سب شرارتوں کے پلان یہیں بنتے تھے۔ طوبا کا دل بھر آیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ ہاتھ ٹٹول کر ٹیوب لائٹ کا سوئچ آن کیا اور کمرہ کچھ سیکنڈ میں روشنیوں سے بھر گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر طوبا کو دھچکا لگا۔ دیوار کے ساتھ رکھے کاؤچ پہ شامیر ایک چھوٹا کشن آنکھوں پہ رکھے نیم دراز تھا۔ کمرے میں ہونے والی روشنی پر اس نے کشن ہٹایا تو طوبا اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے بھی شاید رات کی اس پیر طوبا کی موجودگی کی توقع نہیں تھی، اس لیے بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ شامیر، تم یہاں کیا کر رہے ہو درے شہوار کے کمرے میں؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس پہنچی۔ تم کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ اس کا سارا لہو سمٹ کر اس کے چہرے پہ آ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں طوبا کو لگا جیسے وہ روتا رہا ہو۔ ایسے نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، اور طوبا نے بات ادھوری چھوڑی۔ اور کیا؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ درے شہوار کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا، مر چکی ہے وہ ہم سب کے لیے، مت لیا کرو اس کا نام میرے سامنے۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا تو طوبا سہم کر 1 فٹ دور جا کھڑی ہوئی۔ شامیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کاؤچ سے اٹھ کر نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گیا اور اس نے کاؤچ سے ٹیک لگا لی۔ طوبا کو ایسے لگا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ آئی ایم سوری یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو میرو؟ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ شامیر کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ابھی درے شہوار کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرا تھا، اوپر سے وہاج پائی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ طوبا اس کے جذبات کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ طوبا نے آہستگی سے اپنی نرم انگلیاں اس کے سر کے گھنے بالوں میں پھیری۔ شامیر کو تھوڑا سکون کا احساس ہوا۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا اور طوبا کی ٹانگوں سے ٹیک لگا لی۔ وہ عین اس کے پیچھے کاؤچ پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ کارپیٹ پہ ٹانگیں پھیلائے تھکے تھکے سے انداز میں براجمان تھا۔ طوبا اپنی انگلیوں سے اس کے سر کا آہستگی سے مساج کرنے لگی۔ شامیر کو اپنی اذیت میں تھوڑی کمی کا احساس ہوا۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ طوبا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر طوبا کا ہاتھ تھما۔ ہاں پوچھو شامیر۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ وہاج بھائی نے ایسا کچھ کیا ہوگا سندل کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرو؟ طوبا نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میرا دل نہیں مانتا، وہ گھر کی ایک ملازمہ کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ تم کیا کہتی ہو؟ شامیر کے افسردہ انداز پر طوبا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ تمہارا دل صرف میرے ہی معاملے میں سچ بولتا ہے شامیر۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ فوراً پلٹا اور اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے گھورنے لگا۔ وہ بکھلا گئی۔ شامیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ویسے ایک بات کہی ہے میں نے۔ اس کی بکھلاہٹ نے شامیر کو مشکوک کیا۔ دیکھو طوبا، تمہارے اور میرے تعلق میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ تم اگر کوئی بات مجھ سے چھپاؤ گی تو یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے گہری آزمائش میں ڈال چکا تھا۔ تم یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہوئی۔ اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے بیچ میں کوئی بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو میں نہیں جانتا۔ میرے پاس تمہارے بتانے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے میرو۔ طوبا نے دانستہ اس سے نظریں چرائیں۔ فور گاڈ سیک بتا دو، کون سی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میرے دل میں طرح طرح کے وہم آ رہے ہیں۔ وہ بے قرار مضطرب لہجے میں گویا ہوا تو طوبا کو لگا کہ وہ زیادہ دیر تک اس سے بات نہیں چھپا پائے گی۔ ویسے بھی وہ یہ راز اکیلے اپنے دل میں رکھ کر تھک چکی تھی۔ بات چھوٹی نہیں ہے شامیر، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اب ایک لفظ بھی کچھ اور بولی تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا۔
شامر کی دھمکی پر اس کی دل گہری کھائی میں گر گیا۔ اس نے ہمت کر کے اسے سچ بولنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ سندل کا خاندان بالکل ٹھیک کہہ رہے، وہاج بھائی نے بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ طوبہ کے انکشاف پہ شامر کو لگا جیسے کسی نے خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا ہو۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ بات؟ میں نے خود سندل کے ہاتھ کا لکھا ہوا آخری خط پڑھا تھا جو اس دن مجھے اس کمرے سے ملا جہاں اس نے خودکشی کی تھی۔ طوبہ کی آواز لڑکھڑا سی گئی۔ تمہیں یاد ہے نا سندل والے واقعے کے بعد میں سب مردوں سے کتنا ڈر گئی تھی اور تم پر بھی شک کرنے لگی تھی۔ اسے یاد دلانے لگی اور یہ واقعہ کوئی اتنا پرانا نہیں تھا جو شامر کو یاد نہ آتا۔ طوبہ کی تو ایک ایک حرکت اس کے دل پہ نقش تھی۔ مجھے وہاج بھائی سمیت اس گھر کے سبھی مردوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بہت ظلم کمایا۔ ایک طوفان تھا جو شامر کے وجود کے پرخچے اڑاتا ہوا گزر گیا۔ اس نے دہل کر طوبہ کی زرد پڑتی ہوئی رنگت کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاج بھائی نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی اور شامر کا دل پھٹ رہا تھا۔ سندل کی آ لگی ہے ہمارے خاندان کو، تبھی تو ہر طرف سے ذلت ہی ذلت لکھتی گئی ہمارے مقدر میں۔ تم مانو یا نہ مانو شامر، یہ مکافات عمل ہے، ہم سب کو اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے حواس کھو رہی ہو۔ کہاں ہے وہ خط؟ تم دکھا سکتی ہو مجھے؟ شامر کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپکنے کو بےتاب تھا۔ وہ کھو گیا مجھ سے، شاید کسی کتاب میں رکھا تھا اور بعد میں بھی کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ شامر کا سارا وجود لرز رہا تھا اور آنکھیں گرم آنسوؤں کی شدت سے جل رہی تھیں۔ در حقیقت شامر کے اعصاب بھی تھک گئے تھے اور اس انکشاف نے اس کے جوڑ جوڑ کو ہلا دیا۔ وہ ایک دم پلٹا اور کاؤچ پر بیٹھی ہوئی طوبہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا سر اب طوبہ کی گود میں تھا۔ وہ اس معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا جو کسی چیز سے ڈر کر اپنی ماں کی آغوش میں چھپ کر بیٹھ جانا چاہتا ہو۔ طوبہ کبھی مر کر بھی یہ بات نہیں مان سکتی تھی کہ فولاد جیسے اعصاب رکھنے والا یہ پاک فوج کا جوان اپنے خونی رشتوں کے دیے ہوئے زخموں پر اس طرح پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر سکتا ہے۔ دور شہوار کے بعد وہاج بھائی کی اس حرکت نے حقیقتاً اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نمیرہ جو کہ طوبہ کی تلاش میں پورے گھر میں بلائی ہوئی پھر رہی تھی، دور شہوار کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر وہ بساختہ انداز میں ادھر چلی آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ شامر اس کا تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے کسی معصوم بچے کی طرح طوبہ کی گود میں سر رکھے دیکھ کر اس کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ ٹرین پوری قوت کے ساتھ ملتان کی طرف گامزن تھی۔ مونیکا اور ذوالکفل نے عمرے سے آنے کے بعد اپنے آبائی گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مونیکا بظاہر اندر سے کافی ڈری ہوئی تھی لیکن ذوالکفل نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جا کر لبرٹی سے اپنے سسرال والوں کے لیے کافی سارے گفٹس بھی خرید کر لائی تھی۔ کیا وہ لوگ مجھے قبول کریں گے؟ یہ سوال اس نے کوئی چوتھی دفعہ کیا تو ذوالکفل اس کی معصومیت پہ مسکرا دیا۔ تمہیں میں قبول کر چکا ہوں اور تمہارے لیے اب یہی بات اہم ہونی چاہیے۔ اس نے محبت بھرے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دونوں اس وقت بزنس کلاس کی ایک بگی میں تھے۔ مونیکا نے عمرہ کرنے کے بعد عبایا پہننا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ اسکارف کے ساتھ اچھی طرح اپنا سر کور کیے اپنے شوہر کے ساتھ ملتان جا رہی تھی۔ اپنے خاندان کا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بتاؤ کیا تمہاری فیملی قبول کر لے گی مجھے؟ اس نے اچانک مونیکا سے پوچھا۔ میرے خیال میں نہیں۔ مونیکا کی صاف کوئی نے اسے تھوڑا مایوس کیا۔ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ کم از کم تمہارے اس منگیتر سے تو بہتر ہی ہوں۔ ذوالکفل نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے چھیڑا۔ تم ہماری ہی کمیونٹی کے ہوتے تو شاید وہ لوگ قبول کر لیتے، لیکن ان کے نزدیک میرا مذہب چھوڑنا ایک ناقابل معافی جرم ہوگا اور اس پر وہ شاید کبھی بھی معاف نہ کریں۔ مونیکا نے اس کی دل آزاری کے خلاف سے تھوڑا محتاط انداز اپنایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مونیکا، انشاءاللہ میں ان سب کو منا لوں گا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ محض اس کا دل رکھنے کے لیے اسے تسلی دے رہا ہے، ورنہ اپنے والدین کو وہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ ڈائریکٹ ذوالکفل کے گھر جائیں گے، ان کو منانے کے بعد پھر مونیکا کی فیملی کی طرف رجوع کریں گے۔ برہان اور انابیہ کی ازدواجی زندگی کا یہ کوئی 5واں دن تھا اور انابیہ کو لگتا تھا اس کی زندگی پر کوئی 5واں موسم ہی چھایا ہوا تھا، اور وہ موسم تھا نحوست اور نا امیدی کا۔ سب کو بھول چکا تھا کہ اس گھر میں ایک نئی نویلی دلہن کا اضافہ ہو چکا ہے جس کے کچھ ارمان تھے۔ سب کو یاد تھے تو صرف اور صرف 2 لوگ، دور شہوار اور وہاج، جو پورے خاندان کے سر میں ذلت کی خاک ڈال کر خود منظر عام سے غائب ہو چکے تھے۔ برہان نے اس تمام عرصے میں انابیہ کو گن کر کوئی 5 دفعہ ہی
بے حالت مجبوری مخاطب کیا تھا۔ وہ آس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی جبکہ وہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے مسائل میں پوری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ اس نے یونیورسٹی سے بھی ایک ماہ کی مزید چھٹی لے لی تھی۔ در شہوار کے گھر سے بھاگنے کے بعد وہاج کی گمشدگی نے اس گھر کے مکینوں کی زندگی میں ایک پہنچال برپا کر دیا تھا۔ سب ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے۔ اند کھاتے در شہوار کی بھی تلاش جاری تھی اور اس سے زیادہ انہیں وہاج کی ٹینشن تھی جو ملتان سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا۔ ایسے موقع پر جب ان کے خاندان کی میڈیا پر مسلسل کردار کشی کی جا رہی تھی، وہاج کا انڈر گراؤنڈ ہو جانا بہت سے سوالات کو ابھار رہا تھا اور خاندان کے سارے مرد بری طرح سے زچ ہو چکے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس شرٹ کا بٹن لگا دینا، لیکن تمہارے پاس 2 منٹ نہیں ہے میرے لیے۔ برہان جو باہر سے اکتایا ہوا آیا تھا اس وقت وارڈروب کھولے اور جانے کی تیاری مگن تھا۔ اس نے ایک شرٹ ہینگر سے نکال کر بیزاری سے نابیہ کی طرف اچھالی۔ مجھے تو نہیں کہا آپ نے۔ وہ گھبرا گئی۔ ویسے بھی کیسے ممکن تھا کہ وہ برہان کا کہا ہوا کوئی کام بھول جاتی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، بکواس کر رہا ہوں؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تو وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں کہہ پائی کہ وہ حقیقتاً بھول رہا ہے اور اس نے ایسا کوئی کام نہیں کہا تھا۔ زندگی عذاب بن کے رہ گئی ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی مدم بھی نہیں تھی کہ اس کے کانوں تک نہ پہنچ پاتی۔ یہ لیں شرٹ۔ انابیہ نے بٹن لگا کر شرٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اپنے پاس رکھو اسے، اب نہیں پہننی مجھے۔ اس کا مزاج اچھا خاصا گرم تھا۔ انابیہ کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئیں۔ اسی وقت تاجدار بیگم نڈھال انداز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ زرد اور ماتھا پسینے کی ننھی بوندوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دھڑام کر کے اس کے بیڈ پر گر گئیں۔ امی کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ برہان کے ساتھ ساتھ انابیہ بھی ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ بیٹا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لگی۔ انابیہ کو ان پر ترس آیا۔ تائی امی آپ لیٹ جائیں، میں سر دبا دیتی ہوں آپ کا۔ انابیہ نے آہستگی سے ان کا کندھا پکڑ کر انہیں لٹایا اور نرمی سے ان کا سر دبانے لگی۔ آپ نے میڈیسن نہیں لی کیا؟ برہان ماں کی حالت دیکھ کر فکرمند ہوا۔ میڈیسن کیا حق اثر کرے گی؟ ہر کوئی بندوق اٹھائے میرے پیچھے گھوم رہا ہے جیسے میں نے در شہوار کو بھگایا ہو اور وہاج کو چھپانے میں بھی میرا ہی ہاتھ ہو۔ وہ جذباتی انداز میں رونے لگی۔ وہ اولاد جس کا ساری زندگی مان رہا مجھے، جسے میں اپنا غرور سمجھتی تھی، اسی نے میرا سر جھکا دیا۔ وہ شدید ڈپریشن میں تھی۔ ان دونوں نے تعصب بھری نگاہوں سے تاجدار بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ برہان نے ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ در شہوار نے کیا کم کلیجہ جلایا تھا میرا؟ رہی صحیح کسر تمہارے بھائی نے پوری کر دی۔ وہ جذباتی انداز میں گویا ہوئی۔ یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہے مخالف پارٹی کا، اب وہاج بھائی کی فکر مت کریں۔ برہان نے ہلکا سے جھنجھلا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات مجھے نہیں، اپنے باپ اور دادا کو سمجھاؤ۔ انہیں لگتا ہے یقیناً اس قصے میں وہاج کا کوئی نہ کوئی قصور ہے، تبھی وہ چھپ کر بیٹھ کے آئے۔ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ لوگ اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ تاجدار بیگم کا لہجہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ امی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز خود کو سنبھالیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ برہان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر دلاسا دیا تو انابیہ نے گلہ آمیز نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ایسا لب و لہجہ ان کا چند لوگوں کے لیے مخصوص تھا، اس کے حصے میں تو ہمیشہ تلخ اور زہر آلود جملے ہی آتے تھے۔ جاؤ بیا، امی کے کمرے سے ان کی میڈیسن لے کر آؤ۔ برہان نے خلاف توقع نرم لہجے پر انابیہ کا دل بے اختیار دھڑکایا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلی۔ کوریڈور سے نکل کر وہ جیسے ہی سٹنگ روم میں پہنچی، سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی فاریہ بھابھی پر اسے کسی زندہ لاش کا گمان ہوا۔ وہ ایک اخبار گود میں رکھے ہوئے خالی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ سندل والی بات کے بعد ان کو چپ سی لگ گئی تھی۔ گھر کی خواتین نے شروع میں انہیں خریدنے کی کوشش کی، لیکن ان کے سرد رویے کے بعد سبھی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ شہرزاد کافی کا مگ پکڑے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ کیا ہوا شہری، کیا سوچ رہی ہو؟ رومی نے بے چینی سے پہلو بدل کر اس کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں بہنیں اس وقت ٹینا ہاؤس کے خوبصورت لان میں موجود تھیں اور شہرزاد نے بطور خاص رمیسا کو اس کے کمرے سے بلوایا تھا۔ رومی کو اگرچہ اس کی کھوجتی ہوئی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن اب اسے خود کو سنبھالنا آ گیا تھا اور اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ شہری نے اسے کسی خاص بات کے لیے بلوایا تھا، لیکن بلی ابھی تک تھیلے سے باہر نہیں آئی تھی۔ خیریت سے بلوایا تھا تم نے مجھے یہاں؟ اس نے تنگ آ کر خود ہی پوچھ لیا۔ ہاں، تمہیں گڈ نیوز سنانی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پیشی میں کیس میں کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ شہرزاد کی بات پر وہ ایک دم خوش ہوئی۔ کیا جسٹس محمود سے مذاکرات کامیاب ہو گئے؟ رمیسا نے بتابی سے پوچھا۔ ہاں، وہ مان گئے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بھتیجے کے مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہتے۔ شہرزاد نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مگ میز پر رکھا۔ لیکن کیا فائدہ ہوا؟ وہ بیچارہ سارم خان تو اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھا، اس کی قربانی تو رائے گاں گئی۔ وہ افسردگی سے گویا ہوا۔ بعض دفعہ کسی کی قربانی کسی اور کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور مجھے ذاتی طور پر خود بھی اس کی موت کا دلی افسوس ہے۔ کیا سارم خان کی فیملی معاف کر دے گی اس کے قاتل کو؟
رمیسا کو ابھی بھی خیال آیا، سنا ہے ان کے بھی مذاکرات چل رہے ہیں ان لوگوں کے، یقیناً کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نکل آئے گا کیونکہ جسٹس محمود کو لوگوں کو رام کرنا آتا ہے۔ شہرزاد نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اچانک موضوع گفتگو بدلا، رومی یہ ارسل کون ہے؟ شہرزاد کی بات پر رمیسا کو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا، سالم خان کا دوست تھا لیکن تم کیسے جانتی ہو اسے؟ اس نے بکھلا کر اپنی بہن کا متمل چہرہ دیکھا، یہ شہرزاد کی بہترین کوالٹی تھی، اس کے اندر چاہے جیسا بھی طوفان برپا ہوتا وہ باہر سے ہمیشہ کسی پرسکون جھیل کے مانند ہی نظر آتی۔ کیا اس کے کہنے پہ سارے نے تمہارے حق میں گواہی دی تھی؟ شہرزاد کے درست اندازے پر وہ کچھ لمحوں کے لیے ہکا بکا ہوئی، اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی بہن اپنی پیڑ میں اتنی کامیاب کیوں ہے۔ ہاں ارسل کا بہت قریبی دوست تھا سارم، رمیسا نے ادھورا سچ بتایا۔ تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اور تم کیسے جانتی ہو اسے؟ شہرزاد نے سرسری انداز میں پوچھا جیسے اس کے نزدیک یہ بات کوئی اہم نہ ہو۔ یونیورسٹی فیلو ہے میرا، اس نے جھوٹ بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں کیوں اتنے زیادہ فیور دے رہا ہے وہ؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ پسند کرتا ہے وہ مجھے اور شادی کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ۔ رمیسا کا خیال تھا یہ بات سنتی شہرزاد اچھل پڑے گی یا کم از کم حیرانگی کا مظاہر ضرور کرے گی، لیکن دوسری جانب ہنوز وہی ازلی سکون برپا تھا۔ وہ اپنے سیل فون پر آنے والے کسی ٹیکسٹ کا ساتھ ساتھ جواب بھی دینے لگی۔ رومی کو اس کے سرد رویے پہ اچھی خاصی مایوسی ہوئی اور اب اپنے اور ارسل کے قصے کو جلد از جلد نپٹانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ کس فیملی سے تعلق ہے اس کا؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ اس کی نظریں ابھی بھی اپنے سیل فون پر جمی ہوئی تھیں۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے کبھی نہیں پوچھا۔ اس کی بات پہ شہرزاد بے ساختہ مسکرائی تو رمیسا کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے شہری؟ اس کے لہجے میں موجود ناگواری بھانپ کر شہرزاد تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، یوں میرے ذہن میں ممی کا خیال آ گیا تھا، اگر تم یہ جواب ان کے سامنے دیتی تو وہ کم از کم تمہارا سر ضرور پھاڑ دیتی۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر رمیسا کا موڈ کچھ بہتر ہوا ورنہ اسے لگا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ممی کو چھوڑو، تم اس موقع پر کیا کہو گی؟ اس کے طنزیہ لہجے کو شہرزاد نے دانستہ نظر انداز کیا۔ کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرے نزدیک فیملی بیک گراؤنڈ اور سٹیٹس وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں سامنے کھڑے شخص کو امپورٹنس دیتی ہوں کہ وہ انسان کیسا ہے اور سب سے بڑی بات اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اس کی بات پر رمیسا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ ایم ایس کر اور جہاں تک اس کا لائف سٹائل ہے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کا تعلق ایک ویل سیٹل فیملی سے ہے۔ تمہیں ساری باتیں ڈیٹیل سے پوچھ لینے چاہیے اس سے، شہرزاد نے مشورہ دیا۔ میں یہ ضروری نہیں سمجھتی، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا۔ لیکن ضروری نہیں، ممی بھی ایسا ہی سمجھے، اس لیے بہتر ہوگا تم یہ ساری باتیں اور چیزیں ارسل کے ساتھ کلیئر کر لو اور ہو سکے تو اسے کہو وہ جلد از جلد اپنے پیرنٹس کو بھجوائے ممی کے پاس۔ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنی ایک بہن کے ساتھ اپنے ننیال میں رہتا ہے۔ رمیسا کی بات پر ہلکا سا چونکی، اسے یہ سوچ کر تسلی ہوئی کہ اس کے بارے میں اتنی بے خبر نہیں جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ جس کے ساتھ بھی رہتا تم اسے کہو اپنے گھر کے کسی بڑے کو بھیجے تاکہ اس معاملے کو نپٹایا جا سکے، شہرزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ممی مان جائیں گی؟ رمیسا نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، ممی کا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا ہی ایک سٹائل ہے، اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ اور تم کیا کہتی ہو؟ میں ہر صورت میں تمہیں ہی سپورٹ کروں گی۔ شہرزاد کی محبت بھرے انداز پر اس بار وہ کھل کر مسکرائی اور اس کے دل میں اطمینان اور سرشاری کی لہریں اٹھنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہری کو ممی کو کنونس کرنا آتا ہے اور یقیناً اب اس کا اور ارسل کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ مسز قریشی پچھلے 2 دن سے چیمبر نہیں آ رہی تھیں۔ شہرزاد اس دن اپنے آفس میں سندل کیس میں خاصی بزی تھی اور آج تو اس کی کورٹ میں بھی ایک ہیئرنگ تھی۔ جیسے ہی وہ عدالت سے واپس آئی تو اپنے آفس میں آ کر پھر بزی ہو گئی اور پتہ ہی نہیں چلا کب ارتضیٰ حیدر خاموشی سے اس کے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ بال پوائنٹ سے تیزی کے ساتھ کچھ سی فائل پر کچھ نوٹس لکھنے میں بزی تھی اور اس کے ماتھے کی لیٹ اسے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ کام کرتے کرتے بے دہانی میں سلیٹ کو کانوں کے پیچھے اڑس لیتی تھی اور پھر مصروف ہو جاتی۔ ارتضیٰ یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اسی وقت شہرزاد کو خود پر کسی کی گرم نظروں کا احساس ہوا۔ ارے ارتضیٰ، آپ کب آئی؟ اس نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی دنیا میں تو بہت پہلے آ چکا ہوں لیکن کمرے میں ابھی ابھی آیا ہوں۔ اس کے مینی خیز جملے پر وہ ہلکا سا چونکی اور اگلے ہی لمحے اس نے دانستہ سے نظر انداز کر کے پوچھا، کندھے کا زخم کیسا ہے؟ کندھے کا زخم تو بہتر ہے لیکن دوسرا گھاؤ خاصا گہرا ہے، وہ ہنوز سابقہ لہجے میں بولا تو شہرزاد کو الجھن کا احساس ہوا۔ کس گھاؤ کی بات کریں آپ؟ ارے چھوڑیں آپ، یہ بتائیں میجر حمزہ کا کیا حال ہے؟ اس کی اگلی بات سے شہرزاد کو فوراً یہ اندازہ ہوا کہ وہ کس گھاؤ کی بات کر رہے۔ ٹھیک ہوں گے، میرا 2 دن سے کوئی رابطہ نہیں، اس نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ بائی دا وے آپ کیسے جانتی ہیں انہیں؟ ارتضیٰ کا لہجہ اتنا سرسری بھی نہیں تھا جتنا وہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔
یہ بات پوچھنے کے لیے آپ ہاسپٹل سے سیدھا میرے چیمبر میں آئے ہیں؟ اس کی طنز پر ارتضیٰ کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاسپٹل سے تو میں رات کو ہی شفٹ ہو گیا تھا، سوچا کام پہ جانے سے پہلے آپ کے دربار میں حاضری دے آؤں۔ اس کی بھی خیر سنجیدگی عروج پر تھی۔ فی الحال تو آپ میرے ساتھ مسز قریشی کے ہاں حاضری دینے چلیں، ایک دو چیزوں پہ ضروری ڈسکشن کرنا ہے۔ وہ بڑی ذہانت کے ساتھ حمزہ والے سوال کا جواب گول کر گئی۔ سنیں مسز قریشی کا فشار خون خاصا بلند چل رہا ہے آج کل، خدا نہ خواستہ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے کسی کیس کے سلسلے میں؟ آپ کو کس نے بتایا ان کی طبیعت خرابی کا؟ شہرزاد چونک گئی۔ کل ہاسپٹل میں عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہی کا چیک اپ کروانے آئے ہوئے تھے، لیکن میں اتفاق سے نہیں مل سکا مسز قریشی سے، وہ ڈاکٹر کے پاس تھیں۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ ان کے لیے فکر مند ہوئی۔ اس نے میز پر رکھی فائلز اٹھائیں اور کھڑی ہو گئی۔ ارتضیٰ نے بھی اس کی پیروی کی۔ میں بھی حیران تھی، وہ تو کبھی چیمبر سے چھٹی نہیں کرتی، چاہے 1 گھنٹے کے لیے صحیح، لیکن آتی ضرور ہے۔ یہ فائلز مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کم آن ارتضیٰ، آپ کے کندھے پر ابھی بھی بینڈیج ہے اور آپ کو کسی قسم کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن آپ کا بوجھ میں ہر کنڈیشن میں اٹھا سکتا ہوں۔ اس کی مینی خیز انداز پر وہ الجھی اور مزید بحث کرنے کی بجائے فائلز انہیں پکڑا دیں۔ وہ دونوں آفس سے باہر نکل آئے۔ 1-2 عام سی باتوں کے بعد ارتضیٰ ایک دفعہ پھر اسے یاد دلایا۔ آپ نے بتایا نہیں میجر حمزہ کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ ارتضیٰ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ مجھ سے 1 سال سینئر تھے وہ کانوینٹ میں، اچھے دوستوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ شہرزاد کی بات پر ارتضیٰ کا چہرہ ہلکا سا بجھ گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی پارکنگ میں پہنچے، شہرزاد کا سیکیورٹی گارڈ رضا بڑی سرت سے اس کی جانب آیا۔ رضا آپ گھر جائیں، میں مسز قریشی کی طرف سے ہو کر آتی ہوں، ارتضیٰ مجھے ڈراپ کر دیں گے۔ سوری میم، میجر حمزہ کے بہت سختی سے آرڈرز ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ رضا نے ہلکا سا جھجک کر کہا تو ارتضیٰ حیدر کی تیوری کا بل گہرا ہوا۔ حمزہ صاحب کو بتا دیجیے گا شہری میرے ساتھ ہیں اور میری موجودگی میں کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ ارتضیٰ کا لہجہ ہلکی سی ناگواری میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ارتضیٰ کی بھی ڈیوٹی کا معاملہ تھا۔ اس نے پریشانی سے شہرزاد کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ ویری، میں ان سے بات کر لوں گی، آپ گھر جائیں۔ شہرزاد کی بات پر رضا زبردستی مسکرایا اور پارکنگ کی دوسری سائڈ پر کھڑی اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ارتضیٰ کے اعصاب تن چکے تھے۔ محمد ہادی مری سے گاڑی اڑاتا ہوا اسلام آباد پہنچا۔ اس ویکینڈ پر دورشہوار کی وجہ سے اس کا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسے مسز قریشی کی خرابی طبیعت کا علم ہوا تو اس سے رہا نہیں گیا اور وہ دل ہی دل میں اس منحوس لڑکی سے سامنا نہ ہونے کی دعائیں کرتا ہوا گھر آ رہا تھا۔ لیکن شاید آج کل اس کی دعاؤں کی قبولیت کا در بند تھا۔ جیسے اس کی گاڑی قریشی ہاؤس میں داخل ہوئی، اس کی نظر داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی دورشہوار پر پڑی۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ گھلنے لگی۔ اس کا ایک دفعہ تو دل چاہا وہ گاڑی کو واپس موڑ کر مری لے جائے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف دورشہوار کو یہاں آئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے اور ان 4 دنوں میں وہ کوئی سینکڑوں بالسعاد کو دل ہی دل میں کوس چکی تھی، جس نے اچھی خاصی جیتی ہوئی بازی اس کے ہاتھ سے نکال دی تھی۔ وہ اگر اس دن وہاں نہ آتا تو یقیناً اس کا اور ہادی کا نکاح ہو جاتا۔ دورشہوار کو یہاں آ کر احساس ہوا ہادی کے والدین کی زندگی خاصی مصروف تھی۔ وہ صبح 9 بجے کے نکلے ہوئے مغرب کے بعد ہی واپس لوٹتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد واک پر نکل جاتے۔ ان کا زندگی گزارنے کا ایک لگا بندہ سا شیڈیول تھا، جس سے دورشہوار 3 ہی دن میں اکتا گئی تھی۔ دوسری طرف مسز قریشی بھی اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ شاید انہیں بھی دورشہوار کی باتوں پر شک ہو چکا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر دورشہوار نے جیسے ہی سر اٹھایا، ہادی کو سامنے دیکھ کر کوفت اور بیزاری کا سارا احساس بھاپ کی مانند فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی دل کی دھڑکنوں نے اس دشمن جان کو دیکھ کر ایک الگ ہی راگ لاپنا شروع کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، اس کی پرشوق نظروں بلیک جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہادی پر جمی ہوئی تھیں، جس کے چہرے پر بیزاری دور ہی سے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیل فون پر کوئی ٹیکسٹ کرتا ہوا اسے نظر انداز کر کے جیسے ہی سیڑھیوں پر پہنچا، دورشہوار نے بے ساختہ اس کا بازو پکڑا۔ اس کی اس حرکت پر ہادی کے اندر تیش کی ایک لہر بیدار ہوئی اور اس نے بلا ارادہ گھما کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ ویسے کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے ہو گیا۔ دورشہوار کا پورا بدن ایسے لرزا جیسے آندھی کی زد میں آیا ہوا کوئی خشک گھاس کا تنکا لرزتا ہے۔ دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ ہادی کے جبڑے سختی سے بھنچے ہوئے تھے، جبکہ دورشہوار ہونٹ کچلتے ہوئے آنکھوں پر تنی دھند کی چادر کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ضبط کی کوشش میں لال ہو چکا تھا۔ وہ سخت بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے سوائے نفرت اور بیزاری کے کچھ نہیں تھا۔ ہادی غصے سے تیز تیز چلتا ہوا اندر کی طرف جا چکا تھا اور دورشہوار یوں ساکت کھڑی تھی جیسے اس کی تن سے روح نکل گئی ہو۔ مسز قریشی اسے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئیں۔ ان سے 15 منٹ کی گفتگو سے ہادی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دورشہوار کی وجہ سے سخت ٹینشن میں تھی، کیونکہ وہ ان سب کے لیے ایسا نوالہ بن چکی تھی جسے نہ تو نگل سکتے تھے اور نہ ہی اگل۔
اسی وجہ سے مسز عالیہ قریشی کا بلڈ پریشر نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اس سے بڑے بڑے کیس ہینڈل کر چکی تھیں، لیکن اس لڑکی نے تو 4 دن میں ان کا دماغ گھما دیا تھا۔ ممی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے باپ سے بات کر کے اسے یہاں سے بھجوائیں، ہادی کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے ہو بیٹا، یہ ہماری پشتوں کی عزت کو خاک میں ملا دے گی۔ مسز قریشی کو اس کے باغیانہ مزاج کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ضد اور خواہش کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تو کیا اس بات کی وجہ سے ساری زندگی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے ہم؟ وہ سلک کر گویا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ایک طرف کا پتا پھینکا ہے۔ اب یقیناً اس کا خاندان مجھ سے یا شہرزاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، تب میں اس معاملے کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کروں گی۔ مسز قریشی کا اشارہ سندل کیس کی طرف تھا۔ کچھ بھی ہو ممی، آپ سندل کی لاش پر کوئی مذاکرات نہیں کریں گی، میں آپ کو یہ زیادتی کرنے نہیں دوں گا۔ ہادی ان کی بات سمجھ چکا تھا۔ اس سے پہلے مسز قریشی اس کی بات پر اپنی رائے کا اظہار کرتی، ملازمہ نے اندر آ کر میجر حمزہ کے آنے کی اطلاع دی، جسے سنتے ہی ہادی کے چہرے کے تاثرات میں تغیر رونما ہوا۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں کی فیس ٹو فیس ملاقات کافی ماہ بعد ہو رہی تھی۔ ویسے تو فون اور واٹس ایپ پہ ہمیشہ رابطہ رہتا۔ حمزہ کا نام سنتے ہوئے بے چینی سے کھڑا ہوا، اس کا موڈ بہتر ہو چکا تھا۔ ممی آپ ریسٹ کریں، میں اس ڈفر سے مل کر آتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ ہادی بےتاب انداز میں کمرے سے نکلا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے نکل کر سٹنگ روم میں آیا، سامنے درشہوار ایک مومی مجسمے کی مانند صوفے پہ براجمان تھی اور اس کا پورا وجود صدمے کسی کیفیت میں تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے لان کی طرف بڑھا، جہاں حمزہ بے چینی سے بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتی وہ شرارتی انداز میں دونوں بازو پھیلا کر کھڑا ہوا۔ بائی گاڈ، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک بے وفا، بے مروت اور کمینہ بندہ دیکھا ہے میں نے، لیکن آفرین ہے تجھ پہ میرے یار، سب تمہارے پیروں کی دھول نکلے، تو اپنے نام کا بس ایک ہی مینٹل پیس ہے۔ ہادی نے لان میں پہنچتے ہی حمزہ کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ اس سے کافی عرصے بعد ملنے کی خوشی اس کے پورے وجود سے نمایاں ہو رہی تھی۔ خبیث انسان، تم نے جو وفا اور خلوص کی مثالیں قائم کر رکھی ہیں، اس پر تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، باتیں کروا لو تم سے جتنی مرضی بڑی بڑی۔ حمزہ بھی کون سا کسی سے کم تھا، اس نے بے تکلفی سے ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ صرف باتیں ہی نہیں، کام بھی بہت بڑے بڑے کیے ہیں، بیرسٹر شہری کو پتہ چل جائے تو سر پھاڑ دے گی وہ میرا۔ ساری دنیا میں ایک میں ہی تو جانتا تھا، حمزات کے برقعے میں حمزہ خالد۔ ہادی کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسا، اس لڑکی کا ذکر ہمیشہ حمزہ کا موڈ خوشگوار کر دیتا تھا۔ بے فکر رہو، اس کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں میرے۔ حمزہ نے ہنس کر اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا۔ کاش تم سے پہلے میرے مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو اس وقت میں تم پہ کہہ کے لگا رہا ہوتا۔ ہادی کی شرارت انداز پر حمزہ ایک بار پھر دل کھول کر ہنسا۔ دونوں کی دوستی بے مثالی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ہر گوشے سے واقف تھے، سوائے ایک راز کے جو ہادی نے اپنے دل کے گہرے کنویں میں پھینک کر اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا لی تھی۔ وہ کسی کی دوستی کا مان ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہمیشہ اس چیز پر غلط نگاہ رکھنا جو مجھے پسند ہو۔ زندگی میں میری نقل مارنے کے علاوہ تم نے کیا ہی کیا ہے؟ حمزہ مسکراتی ہوئی اس کی کلاس لے رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ہادی چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ اس سے نہیں کہہ سکا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارے رقیب روس کیا حال ہے تمہارے رقیب روسیا ارتضیٰ حیدر کا؟ ہادی نے دانستہ موضوع گفتگو بدلا۔ وہ خبیث کسی دن واقعی میرے ہاتھوں شہید ہو جائے گا، اس نے کہہ کر لگا کر اسے اطلاع دی۔ مبارک ہو، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دینے کے لیے بھجوا دی ہمارے گھر، بس بسم اللہ کرو۔ ہادی کی نگاہیں گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی ارتضیٰ کی گاڑی پر تھیں۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود شہرزاد کو دیکھ کر حمزہ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ وہ اس کی محبت کے معاملے میں بہت شدت پسند تھا، اس کا بس چلتا تو وہ اس کے سائے کو بھی اس سے الگ کر دیتا۔ ہادی نے مسکرا کر شہرزاد کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ میں اس کی فائلز کا ڈھیر تھا جو ہادی کے ملازم نے پکڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ ارتضیٰ کی کسی بات کے جواب مسکراتے ہوئے حمزہ کے دل پہ چھریاں چلا گئی۔ کیسے ہیں آپ ہادی؟ کیا ہوا مسز قریشی کو؟ وہ حمزہ کو دانستہ نظر انداز کر کے ہادی سے مخاطب ہوئی، جبکہ ارتضیٰ ان دونوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ حمزہ نے کس کے ساتھ انتہائی بے دلی سے مصافحہ کیا۔ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے ان کا اور بی پی بھی کچھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ؟ ملنا تھا مجھے ان سے۔ وہ حمزہ کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے ہادی سے مخاطب ہوئی۔ اس کے اس انداز پر حمزہ کوفت کا شکار ہوا۔ اس نے شکایتی نظروں سے شہرزاد کی طرف دیکھا، جو ایسے انجان بن کر کھڑی تھی جیسے اسے جانتی نہ ہو، اور دل ہی دل میں شہرزاد کو بھی حمزہ کی حالت کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن وہ دنیا کی کسی بھی شخص کو اپنے اور اس کے حوالے سے مشکوک کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی ریپوٹیشن تھی۔
جس پر وہ مر کر بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ آئی تھنک شہری آپ مسز قریشی سے ملائیں، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ ارتضیٰ کا اشارہ حمزہ اور ہادی کی طرف تھا اور اس کی اس بات پر حمزہ کے چہرے کے زاویے بگڑے اور ہادی نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کا گلہ بمشکل گھونٹا۔ آپ بیٹھے، میں شہری کو چھوڑ کر آتا ہوں ممی کے روم میں۔ ہادی اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف پڑا۔ فرسٹ فلور پہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی درشہوار نے یہ منظر بڑی اذیت سے دیکھا۔ ہادی اور شہرزاد دونوں اس سے کافی فاصلے پر تھے۔ ہادی کے چہرے پر پھیلی ہوئی چمک نے اتنی دور کھڑی درشہوار کے اندر تاریکی اور مایوسی کا ایک جہاں بھر دیا۔ ایک تو ہادی کی نفرت سے بھرپور تمانچے نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا اور رہی صحیح کسر اس منظر نے پوری کر دی۔ درشہوار کو اپنے دماغ ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے غصے سے اسٹیل کا گلدان اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مار کر اپنے اندر کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پورے گھر میں ٹھاک کی شیشے کی ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ اس کے اندر کا ابال پھر بھی کم نہ ہوا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی خالی رہ جانے کا احساس اس کے اندر کی ضدی لڑکی کو جگا چکا تھا۔ وہ جذباتیت کی انتہا پر تھی اور اس نے انتہائی غصے سے ڈریسنگ کا ایک ٹوٹا ہوا نوکیلا شیشہ اٹھایا، فیصلہ کن انداز میں اسے دیکھا اور انتہائی جنونی کیفیت میں اپنے بائیں بازو کی رگ پر پھیر دیا۔ درشہوار کے حلق سے نکلنے والی بلند و بالا چیخ نے قریشی ہاؤس کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اوکے جی، تو 18ویں قسط کا اختتام ہو گیا ہے۔ بس اب ناول اختتامی مناظر طے کر رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔